الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صاحب صدر گرامی قدر قبلہ پیر طریقت حضرات واجب الاحترام علماء کرام محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ بابرکت اور خوبصورت تقریب سعید میرے برادر محترم مولانا محمد اظہر سلطانی صاحب اور آپ کے برادران اور میرے ام محترم محمد نواز صاحب مرحوم مغفور ان کی اصال ثواب کی خاطر سالانہ ختم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، تو چونکہ محرم الحرام شریف کے بابرکت دن ہے تو اس مناسبت سے کوشش کروں گا کہ اہل بیت کرام علیہ رضوان کی عظمت و شان کے حوالے سے ہدیہ اخلاص پیش کروں، تاکہ جب پاکوں کا تذکرہ چھڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب قبولیت کی منازل یہ گزارشات طے کریں گی تو ڈھیروں ثواب ملے گا، تو وہ ثواب مرحوم مغفور کی روح کو اصال کریں گے تو یقیناً ہمارا حق وفا بھی ادا ہو جائے گا اور مرحوم کی روح ہم پہ راضی ہو جائے گی۔ تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اہل بیت کرام علیہ رضوان کی عظمت نے شان نے جب مختلف زاویوں سے، مختلف پیراؤں سے اور مختلف پہلوؤں سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو بڑی نکھر کے اور بڑی کھول کے سامنے آتی ہیں۔ وہ پیارے اور لاڈلے اہل بیت کرام علیہ رضوان کی جن کی رگوں میں خون دوڑتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، اور بالخصوص یہ شہزاد حسنین کریمین جن کی پہلی غذا اور پہلی خوراک بنی تو وہ بھی لعاب رسول،
اور پروان چڑھتے ہیں تو کس شان سے، کس لاڈ اور پیار سے۔ کبھی پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک گودی میں کھیل رہے ہیں، کبھی علم نشرہ والے سینے کے ساتھ مس ہوتے ہیں، کبھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بابرکت مبارک کاندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، اور کبھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک کمر اور پیٹھ کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ اس عظمت و شان کے ساتھ جو پروان چڑھ رہے ہیں، ان کی عظمت و شانوں کے کیا کہنے۔ سچی بات ہے کہ وہ تو کوئی بھی بیان کوئی نہیں کر سکتا، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کما حقو وہ عظمت شان کوئی بھی بیان کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم تو کیا، ہماری حیثیت کیا۔ ذرا اس طرف دھیان لے جاؤ کہ اماں ہاجرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبول بندی، پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اور 3000 سال پہلے ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ اماں ہاجرہ، ان کے مبارک پاؤں مس ہو جائے صفا مروہ پہاڑیوں کے کچھ حصوں پر، ساری پہاڑیوں کے ساتھ نہیں، کچھ حصوں کے ساتھ مس ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرماتا جہاں میری مقبول بندی کے پاؤں لگ گئے وہ حصے میری نشانیاں بن گئے، جہاں پاؤں کوئی نہیں لگے وہ نشانیاں نہیں بنے۔ نا علماء کرام کا جمع غفیر ہے، ان سے دس بستہ عرض کرو تو یہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، یہ ہمیں بتلائیں گے کہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوئی نہیں فرمایا کہ جن حصوں نے میری مقبول بندی کے پاؤں کے تلووں کے بوسے لے لیے وہ نشانیاں بن گئے، اور جو محروم رہ گئے جہاں تلوے کوئی نہیں آئے وہ نشانیاں نہیں بنے۔ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا تو کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے صفا پہاڑی ساری اور مروہ پہاڑی ساری میں رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی عظیم نشانیاں، ہزاروں فٹ لمبی چوڑی پہاڑیاں، کچھ حصوں پہ پاؤں آ جائے وہ ساری پہاڑیاں رب تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں بن جائے، اور یہ ننھے منھے شہزادے حسنین کریمین سر سے لے کے پاؤں تک ایک دو دفعہ نہیں بار بار نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مس ہو رہے ہیں، ابھی کوئی نہیں رب تبارک و تعالیٰ کی نشانی بن۔ یقیناً عظیم نشانی ہے کہ کوئی ننھے منھے شہزادے سر سے لے کے پاؤں تک بار بار مس ہوتے ہیں، وہ پہاڑیاں اور وہ بھی کچھ حصے وہ مس ہوں اماں ہاجرہ کے پاؤں کے ساتھ، اور یہ شہزادے جن کے رگوں میں خون پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلی خوراک پہلی غذا، تو وہ بھی لعاب رسول، اور پروان کس لاڈ اور پیار سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی گودی کے ساتھ گودی میں کھیلتے ہیں، مبارک سینہ علم نشرہ والا اس کے ساتھ مس ہوتے ہیں، کاندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، کمر کے اوپر اور پیٹھ کے اوپر سوار ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ شہزادے بھی عظیم نشانی رب تبارک و تعالیٰ کے بنے کے کوئی نہ بنے، کوئی شک و شبہ کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مولا علی المرتضی شیر خدا رابع الخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں علی پیارے پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت کون تھا، شقی کون تھا، من اشکل قوم، پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت اور شقی کون تھا؟ تو مولا علی المرتضی شیر خدا رابع الخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بندہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، کونچے کاٹی، وہ شہید ہو گئی، پہلی امتوں میں بڑا بدبخت وہ بندہ تھا۔ سارا واقعہ یقیناً آپ جانتے ہو، صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت توحید و رسالت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ کیا، تو قوم نے آگے سے عجیب عجیب مطالبے شروع کر دیے کہ صالح ہمیں کیا پتا تو اللہ کا نبی ہے، یہ تو تیرا دعویٰ ہے نا، یہ جو سامنے پہاڑ کھڑا ہے نا، اس پہاڑ سے اونٹنی جنم لے، جتنا پہاڑ ہو اتنی اونٹنی ہو، اور اس پہاڑ سے نکلتے ساتھ ہی بچے کو جنم دے، پھر ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ اب ان کا مطالبہ دیکھو نا، اب مادہ جو ہے نا اپنے جنس کا، اسی سے افزائش نسل چلتی ہے نا، کچھ جنم لیتی ہے نر مادہ تو وہ اسی ماں سے جنم لیتی ہے نا اپنی مادہ سے، ہاں، اور پہاڑیوں سے اونٹنی جنم لے تو بظاہر تو یہ ناممکن ہے، محال ہے نا، لیکن تیرے لیے میرے لیے محال ہے نا، اللہ کے نبی کے لیے تو محال کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے فضل و کرم سے
تو قوم نے یہ مطالبہ سامنے رکھ دیا، پتہ چلا یہ آج کی امت نہیں، یہ تو پہلی امتیں بھی مانتی ہے کہ جو اللہ کا نبی ہونا بتیری چیزیں جو باقیوں کے لیے محال اور ناممکنات میں سے ہوں ان کے لیے ممکنات میں سے ہوتی، وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی طاقت سے قادر ہوتے ہیں، اللہ یہ قدرتیں ان کو عطا فرماتا ہے۔ تبھی یہ مطالبہ کیا جو بظاہر ناممکن لگتا ہے، محال ہے، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کا نبی جو ہے نا وہ پریشان کوئی نہیں ہوا، لاجواب کوئی نہیں ہوا، کوئی مور سکوت کوئی نہیں لگا لی کہ میں اس کا جواب دوں تو کیا دوں، فرمایا کوئی بات نہیں، مطالبہ پورا کرنا میرا کام ہے اور ایمان لانا تمہارا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت شان میں اضافہ کیا، مان جو ہے نا اس میں اضافہ کیا، اور پھر قوم نے دیکھا اسی پہاڑی سے اونٹنی برآمد ہوئی اور پیدا ہوتے ساتھ ہی بچے کو جنم دیا، اور پھر ان کا مطالبہ یہ تھا جتنی ماں ہو اتنے بچے کو جنم دے، یہ مطالبہ بھی پورا ہو گیا۔ اب بہانہ تو رہا کوئی نہ، جن کے نصیبوں میں تھا وہ ایمان لے آئے اور جن کے نصیبوں میں کوئی نہیں تھا وہ محروم رہے۔ پتہ چلا اللہ کا نبی جو ہے نا وہ کبھی ناکام لاجواب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہی ہوتا، فوز و فلاح اس کا مقدر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ آپ نے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی عظمت و شان دیکھ لیں، کیا عظمتیں ہیں، کیا شانیں ہیں، کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ لوگ تو عموماً تعارف کراتے ہیں اس رنگ میں، وہ جو چونٹی کس نے بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہاڑ کس نے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، درخت کس نے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ جو ہاتھی کس نے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ ساری مخلوقات کا خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن اگر ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اور قدرتیں سمجھ آتی ہیں تو یہاں پر ایک کیوں لگاتا ہے تھوڑا آگے چلنا، ان انبیاء اور رسل سے اللہ کی عظمت شان کوئی نہیں نظر آتی کہ ان انبیاء کو پیدا کس نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول کو پیدا کس نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی عظمت و شان دیکھو، کبھی سورج کو الٹے پاؤں پھرا رہے ہیں، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے فرما رہے ہیں، کبھی درختوں کو جڑوں پہ چلا رہے ہیں، کبھی پتھروں کو پانیوں پہ تیرا رہے ہیں، اور کبھی اپنے لعاب شریف کے ذریعے سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی سے زہر کا اثر ختم فرما رہے ہیں، مولا علی اور مردہ شیر خدا کی دردناک آنکھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شفا یاب فرما رہے ہیں، حضرت قتادہ کی چور چور آنکھ کو جوڑ کے اس کا نور بھی بحال فرما رہے ہیں، اور حضرت جابر کے 4-5 بندے کے روٹی سالن میں یہ پاک لعاب ڈال کے تو اس میں اتنی برکت عطا فرما رہے ہیں کہ 1000 سے زیادہ بندہ کھا کے اٹھ جائے اس میں کمی کوئی نہ، کھاری کنویں جن کا پانی پینے کے قابل کوئی نہیں، لعاب شریف ڈال کے شہد شیری سے میٹھے بنا رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشی ہوئی شان اور طاقتیں ہیں نا، اس کے کرم ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک ہر مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان سمجھ آتی ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، درخت سے لے کے پہاڑ تک، پر اللہ تبارک و تعالیٰ جن ہستیوں کے ساتھ اپنا تعارف اپنی پہچان کرواتا ہے تو کیوں بھول جاتا ہے، تو بھی اس طرح اللہ کی سنت پر عمل کر اور اس طرح اللہ کی پہچان کروا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے کہ کوئی نہ، لیکن پوچھو علماء کرام سے، سارے جہانوں کا رب ہے، پر کیا فرماتا ہے، فلا و رب کا محبوب تیرے رب کی قسم، فلا و رب العالمین فرما دیتا سارے جہانوں کے رب کی قسم، جو اس میں حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر بھی تو ہو جاتا نا، محبوب تیرے رب کی قسم، گویا بتلانا چاہتے ہیں ہاں ہاں ہر چیز کا خالق میں ہوں، ساری مخلوقات کا خالق میں ہوں، العالمین کا خالق مالک رزاق میں ہوں، پر اپنا رب اور خالق ہونے کی نسبت حبیب کریم علیہ السلام کی طرف کرنے سے جو میری عظمت و شان اور جو میرا مرتبہ مقام ظاہر ہوتا ہے، سارے جہانوں کا رب ظاہر کرنے سے وہ عظمت شان ظاہر کوئی نہیں ہوتی۔ اور بتیری مرتبہ قرآن میں سینکڑوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت کی تو پیارے حبیب کریم علیہ السلام کبھی فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے ملائکہ کو فرمایا، کبھی فرماتا فَلَا وَرَبِّكَ محبوب تیرے رب کی قسم،
کبھی فرماتا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے بارے میں چاہے رزق پھیلا دے، وسیع فرما دے، جس کے بارے میں چاہے رزق سکیڑ دے، تنگ کر دے، کسی کو زیادہ رزق روزی عطا فرما کے آزماتا ہے اور کسی کا رزق تنگ کر کے آزماتا ہے سارے امتحان میں، کہ جس کا رزق وسیع کیا، پھیلایا، ضرورت سے زیادہ رزق عطا فرمایا، جو بڑے فخر مان سے کہتے ہیں وہ جی مجھے پتہ ہی کوئی نہیں میرا بینک بیلنس کتنا ہے، وہ جی اتنا زیادہ پیسہ ہے میں تو گن ہی کوئی نہیں سکتا، بڑے فخر مان سے کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کھلا رزق عطا فرما کے آزماتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے کہ کوئی نہ، عشر فطرانہ دیتا ہے کہ کوئی نہ، میرے فرائض واجبات ادا کرتا ہے کہ کوئی نہ، ہے وہ بھی امتحان میں، ہے وہ بھی آزمائش میں، اور جس کا رزق سکیڑ دیا، تنگ کر دیا ہے وہ بھی امتحان میں، ناشکرہ تو نہیں بنتا، اپنے خالق مالک رب تبارک و تعالیٰ کو سب تو نہیں بکتا، گالیاں تو نہیں بکتا، ہر حال میں شکر گزار تو رہتا ہے نا، ناشکرہ تو نہیں بنتا، ہے سارے امتحان آزمائش میں نا۔ اور سچی بات یہ ہے جس کا رزق اور جس کا مال دولت زیادہ ہوگا اس کا امتحان بھی تو بڑا ہوگا نا، ہاں امتحان بھی تو اس کا بڑا ہوگا نا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ 2-4 دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لا ریب کتاب میں اپنے رب ہونے کی نسبت کرتا ہے تو پیارے حبیب کریم علیہ السلام کی طرح۔ تو یہی پیغام دیا نا کہ میری قدرت کا شاہکار اور جس ہستی سے میری عظمت و شان بڑی کھول کے اور نکھر کے سامنے آتی ہے وہ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ تبھی بار بار کہتا ہے محبوب تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب۔ موضوع سے بہت دور چلا جاؤں گا ورنہ آگے میں یہ بھی عرض کر دیتا کہ محبوب کا تعارف کرائے نا تو کس رنگ میں کہ میرا بندہ خاص، میرا بندہ خاص، میرا بندہ خاص۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرے اپنے بندہ خاص کو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریفیں اور حمد ہے اس اللہ کے ساتھ خاص ہے جس نے اپنے بندہ خاص پر کتاب نازل فرمائی۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، اپنے بندہ خاص کو جو دینا تھا دے دیا، بندہ خاص نے جو لینا تھا لے لیا۔ اپنا تعارف کرائے تو محبوب تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب، اور حبیب کریم کا تعارف کرائے تو میرا بندہ خاص، میرا بندہ خاص، میرا بندہ خاص۔ ایتھے تو گل وچ ہو رہے نا، ایتھے تو گل ہی وچ ہو رہے نا، اپنا تعارف محبوب کے ساتھ اور محبوب کا تعارف اپنے ساتھ کراتا ہے تو گل وچ ہو رہے نا پھر، اے دراصل گل ہے نا، تو چیونٹی ہاتھی چیونٹی کو جیب میں ڈال کے دوڑ رہا ہے، ہاتھی کی دم پکڑ کے بیٹھا ہے، اور رب رحمان کا تعارف کرانا تو اس کی سنت پر عمل کر، جس طرح وہ تعارف کراتا ہے اس طرح تعارف کرانا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اونٹنی پیدا ہو گئی، بچے کو جنم دیا، اب اونٹنی خیر سے چلتا پھرتا پہاڑ تھا، خود قوم نے کہا تھا جتنا پہاڑ ہو اتنی اونٹنی ہو، سن دیتے نہیں بیٹھے، چلتا پھرتا پہاڑ آئی نا اونٹنی، اب جدھر جاتی ساری چراگاہ صاف ہو گئی، ہاں بالکل ساری گھاس چر گئی، جدھر گئی ساری گھاٹ کا پانی پی لیا، اب پھر قوم جو ہے نا وہ منہ بسور کے آ گئی، ہاں پریشان ہو کے منہ لٹکا کے، یہ جی پھر ہمارے جانور تو بھوکے رہ جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ فرمایا چلو کوئی بات نہیں، ایک دن یہ اونٹنی جو ہے نا اس کا کھانے پینے کا روزہ ہوگا، تمہارے جانور کھائیں گے پیئیں گے چریں گے، اگلے دن تمہارے جانوروں کا روزہ ہوگا، یہ کھائے پیے گی۔ وہ جانور ہو کے وہ تو مخالفت نہیں کریں گے، وہ تو ہماری بات مانیں گے، وہ علیحدہ بات ہے، تم اشرف المخلوقات ہو کے بگڑ جاؤ، وہ تو نافرمانی کوئی نہیں کریں گے۔ اسی طرح سلسلہ بڑا اچھا چل رہا تھا، ایک دن وہ باقی جانور کھاتے پیتے چرتے، انہوں نے تو شکایت کوئی نہیں کی، اونٹنی روزہ رکھ لیتے، ایک دن اونٹنی کھاتی پیتی، باقی جانور روزہ رکھ لیتے، وہ کوئی نہ کھاتے پیتے، انہوں نے شکایت کوئی نہ کی، پھر بھی ان کی مت ماری گئی اور ان کی بدبختی ان پہ غالب آ گئی، آپس میں میٹنگ کی، بالآخر قصہ مختصر اس اونٹنی کو شہید کر دیا، اور وہ جو اس کا بچہ تھا نا اسی پہاڑی میں غائب ہو گیا جہاں سے ماں برآمد ہوئی تھی، جہاں سے ماں نکلی تھی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتلا دیا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، اگلے دن سرخ ہوں گے، اس سے اگلے دن سیاہ ہوں گے، اس کے بعد تم پہ عذاب آ جائے۔ اسی طرح ہوا، ساری قوم عذاب کے لپیٹ میں آ گئی۔ تو
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں علی مرضا شیر خدا رابع الخلفاء سے من اشکل قوم کہ پہلی امتوں میں من اشکل امم پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے اس کو شہید کیا وہ بڑا بدبخت۔ اب اگلا سوال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کرتے ہیں مولا علی مرضا شیر خدا رابع الخلفاء سے کہ میری امت میں سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ رابع الخلفاء تو خاموش ہو گئے، اب بولے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بولے، فرمایا علی پیارے جو تجھے یہاں کن پٹی پہ وار کر کے شہید کرے گا نا میری امت میں وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ اب یہاں علماء کرام محدثین کرام بڑے لطیف نکتے بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی تھی اور مزے کی بات ہے صرف کھاتی پیتی نہیں تھی، دودھ اتنا زیادہ دیتی تھی، اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی ان کے برتن ختم ہو جاتے تھے، اس کا دودھ کوئی نہیں ختم ہوتا۔ اور جس طرح یہ آب زمزم شفا دینے والا پانی ہے نا، رب رحمان خود بتلاتا ہے، قرآن گواہ ہے، علماء سے پوچھو ناقۃ اللہ کا لقب ہے اس کا اللہ کی اونٹنی، یہ کوئی معمولی بات نہیں، ناقۃ اللہ کی اونٹنی، یہ لقب اللہ نے عطا کیا نا، میں نے تم نے نہیں، ناقۃ اللہ۔ تو پھر جو ناقۃ اللہ ہے اس کا دودھ پینا اور نیری شفا ہے کہ کہنا شفاوا ہی شفاوا، لیکن ان کی بدبختی دیکھو ہمیں بھی اس نعمت سے محروم کیا۔ ورنہ سچی بات ہے کہ اگر آج وہ اونٹنی ہوتی نا تو یہ تمہارے بڑے بڑے جو ہے نا ٹریلر، بڑے بڑے جو ہے نا یہ گاڑیاں جو کیا کہتے ہیں جو اس کو ٹینک، تو یہ دودھ کے جو ہے نا بھر کے ادھر ادھر پورے دنیا میں سپلائی ہوتا اور شفا دینے والا دودھ ہوتا۔ جس طرح ماء زمزم لما شرب، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا زمزم کا پانی ہر اس مرض کا دوا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے، جس طرح وہ شفا دینے والا پانی ہے نا یہ دودھ بھی بڑا شفا دینے والا تھا، لیکن ان کی بدبختی خود بھی اس نعمت سے محروم ہو گئے، ہمیں بھی محروم کر دیا۔ اگر آج وہ اونٹنی ہوتی نا یہ جو ہمارے گوالے ہیں نا دودھ فروش بیچارے جگہ جگہ پہ ان کو بریکیں لگانا پڑتا ہے، کتنے بیچارے مشکل میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کو تکلیف کوئی نہ کرنا پڑتی، دودھ اتنا وافر ہوتا کہ ان بیچاروں کو یہ ہلاکت تکلیف کرنا ہی کوئی نہ پڑتی اور شفا دینے والا دودھ ہوتا نا۔ ان کی بدبختی ہمیں بھی اس نعمت سے محروم کیا اور خود بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ علی پیارے جو تجھے کن پٹی پہ وار کر کے شہید کرے گا نا میری امت میں وہ بڑا بدبخت ہو۔ محدثین کرام فرماتے ہیں علماء کرام کہ یہاں جو ہے نا اصل بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ناقۃ اللہ وہ بھی اللہ کی نشانی تھی، تو جس نے اللہ کی نشانی کو ختم کیا ساری قوم پر عذاب آیا، صرف قاتل پر نہیں، کیونکہ صلاح مشورے میں سارے شامل تھے، میٹنگ میں سارے شامل تھے، کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ نہ خبردار کھاتی پیتی ہے تو اتنا دیتی بھی تو ہے، یہ کام نہ کرنا، اللہ کی نشانی ہے اور تم نے خود منہ بول کے یہ نشانی مانگی ہے، ایسا کام نہ کرنا، کسی کو توفیق کوئی نہ ہوئی۔ اس وجہ سے چونکہ مشورے میں سارے شامل تھے ساری قوم ہی عذاب کے لپیٹ میں آ گئی۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا اس اونٹنی سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانی جس نے اس کو قتل کیا صرف قاتل پر عذاب نہیں آیا، ساری قوم پر عذاب آیا، ساری قوم پر عذاب آیا، لیکن مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رابع الخلفاء کو جس نے شہید کیا سارے خارجیوں پر عذاب آنا چاہیے تھا، سارے خارجی ختم ہو جاتے، سارے موقع ویندے رولے ہی ختم ہو جاتے، ادو ہی موقع جاندے، پورے خارجی سارے خوارج پر عذاب آتا، لیکن ان پر ساری قوم پر تو کیا عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے نا اس پر بھی دنیا میں تو عذاب کوئی نہیں ایسا آیا، اگے تو پھینٹے لگ دے ہی پہننا اوتھے تو سزا مل دی پئی ہے پر دنیا میں تو عذاب کوئی نہیں نہ دیکھا۔ وہ سونا دے تو سوڑ دا ٹائم ہی نہیں ہوا کرمال، تقریر شروع ہی نہیں ہوئی۔ وہ اونٹنی رب تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے جس نے اس کو شہید کیا، اللہ کی نشانی کو ختم کیا، ساری قوم پر عذاب آیا، اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجیوں کا ترجمان، سارے خارجی اس مشرے میں شامل تھے، سارے خارجی جو ہے عذاب کے لپیٹ میں آتے ہیں، سب کا وجود ختم ہو جاتا، ہاں لیکن نہ ان پر عذاب آیا وہ ختم ہوئے، اور دنیا میں عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل ہے اس پر بھی عذاب کوئی نہیں دیکھا گیا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ تو علماء ربانیین اس کی دو وجہ بیان کرتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب پیارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین کے یہ شایان شان نہیں کہ تمہیں رحمت للعالمین بنا کے، مجسم رحمت بنا کے، سراپا رحمت بنا کے ان کے درمیان بھیجوں اور پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل کروں، یہ تمہاری شان رحمت للعالمین کے خلاف، یہ میرے شایان شان کوئی نہیں۔ ایک تو اس وجہ سے عذاب نہیں آیا، اور علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ نہ بھی ہوتا نا تو اس دنیا میں خارجیوں پر یا اس قاتل ابن ملجم پر عذاب کوئی نہ آتا۔ کیوں؟ اونٹنی کو جب شہید کیا گیا نا تو جو اس سے جنم لینے والا بچہ تھا اسے پہاڑی میں غائب ہو گیا جہاں سے ماں برآمد ہوئی، لیکن جب مولا علی المرتضی شیر خدا رابع الخلفاء کو شہید کیا گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کلیتاً ختم کوئی نہیں ہوئی، ساری مکمل ختم کوئی نہیں ہوئی، پوری نشانی ختم کوئی نہیں ہوئی، بلکہ حسنین کریمین کی صورت میں نشانی ابھی باقی تھی، اس وجہ سے عذاب کوئی نہیں آیا۔ تو اس لحاظ سے بھی سارے محدثین کرام کا اتفاق ہو گیا کہ یہ شہزادے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں۔ اور ادھر وہ منظر دیکھو کہ اماں حاجرہ کے پاؤں لگ جائیں پہاڑیوں کے کچھ حصوں پر، وہ نشانیاں ساری پہاڑیاں بن جائیں، تو پھر شہزادے تو کھیلتے ہی نبی کریم علیہ السلام کی گودی میں، کہاں اماں حاجرہ کے پاؤں اور کہاں نبی کریم علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھ، کہاں اماں حاجرہ کے پاؤں کے تلوے اور کہاں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہر نبی رسول کے آقا مولا، اماں حاجرہ کے بھی آقا مولا، ان کا علم نشرہ والا سینہ، وہ مبارک کاندھے پیٹھ کمر، تو شہزاد عظیم نشانی رب تبارک و تعالیٰ کی بنے کہ کوئی نہ بنے۔ اور یہ صحابہ کرام ازواج مطہرات امہات المومنین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ میں توڑے سرگو دے لیں دی بیستی سمجھنا بھی اتھے ان پنجابی بولیے تھا، وہ لالے اور یادے پہ نہیں پنجابی مایا کہ نہیں، آخر بہرو دسین دن کو پوچھے کتھے ہوں دے آپ سرگو دے ہونے، ہاں تو ڈیویژن ہے بڑا وڈا شہر، تو تسی آکو پنجابی ہیں، یہ تو بال ہی نہیں پنجابی سن، اس وقت میں توڑی توہین نہ کرنا چاہتا، وہ لالے اور یادے پہ پنجابی کوئی نہیں، پنجابی گار دیئے، اردو ہی گار دیئے، نال نال تڑکا پنجابی دا لائی رکھسا۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات امہات المومنین کے بارے میں کیا خیال ہے جو نبی کریم علیہ السلام سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقے کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ اماں حاجرہ کے پاؤں جہاں ٹکرا جائے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بن گئی، پہاڑیاں ہزاروں فٹ لمبی چوڑی، اور یہ صحابہ کرام ازواج مطہرات یہ کوئی نہیں نشانیاں بنے، یقیناً عظیم نشانی بنے کہ کوئی نہ۔ اور خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا خیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غار کے منہ تک آتے ہیں تو کس شان سے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو کاندھوں پہ اٹھایا ہوا، اور غار کے اندر کا منظر کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل نے گودی پھیلائی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے زلف واللیل پھیلائی، غار کے منہ تک کا منظر سامنے لے آؤ نا۔ نبی کریم علیہ السلام جب کاندھوں پہ سوار ہوئے تو آپ کے ید اللہ والے ہاتھ ابو بکر صدیق کی پیشانی کے ساتھ لگے کہ کوئی نہ، علم نشرہ والا سینہ خلیفہ بلا فصل کی گدی کے ساتھ لگا کہ کوئی نہ، وہ مبارک ران پنڈلیاں خلیفہ بلا فصل کے سینہ کے ساتھ پیٹ کے ساتھ لگے کہ کوئی نہ، اور وہ انت حلم بہذا البلد کی شان والے تلوے نہیں توجہ فرما رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جہاں وہ تلوے لگا دیں وہ پھر عام جگہ نہیں رہ جاتی، عام مقامات نہیں رہ جاتے، رب رحمان خود تعارف کراتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حبیب پیارے میں ان مقامات کی قسمیں کیوں نہ اٹھاؤں جنہوں نے تمہارے تلووں کے بوسے لے لیے، جن جگہوں پر وہ تلوے لگ جائیں رب الرحمن ان جگہوں کی قسمیں اٹھائے، وہ ابو بکر صدیق وہ تلووں والی ہستی تلووں سمیت سارے تیرے ساتھ مس ہو گئے۔ یہ تو غار کے منہ تک کا منظر ہے۔ یہ بھی نعرہ قرآن سے ثابت ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی،
یہ کو ہم نے اپنی فیکٹریوں میں تیار کوئی نہیں کیا، یہ قرآن سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ قاری اقبال صاحب ٹھیک تھا نہ پڑھتا پہ جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اوائل میں مومن مسلمان بن گئے، اسلام کی خاطر ہجرتیں کی، جہاد کی، فتح مکہ سے پہلے، تو فتح مکہ کے بعد والے مومن مسلمان درجوں اور مرتبوں میں ان کے برابری کوئی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک شان اور مقام کی بات ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی رحمت کے سارے اصحاب جنتی ہی جنتی۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھو تو آپ یہی بتلاتے لا تمس النار مسلم الرعانی، کہ وہ خوش نصیب جو حالت ایمان کے ساتھ میں محمد رسول اللہ کا ظاہری حیات پاک میں دیدار کر لے، ایک لحظہ کی صحبت حالت ایمان کے ساتھ نصیب ہو جائے، جہنم بیچاری تو اس کو کبھی مسکار ہی نہیں سکتی، وہ تو ہے ہی جنتی۔ اور رعام الرعانی فرمایا سچی بات تو یہ ہے میرے صحابی کی عظمت و شان کے کیا کہنے، جو حالت ایمان کے ساتھ میرے صحابی کا دیدار کر لے جہنم تو اس کو مس کوئی نہیں کر سکتی۔ صحابی کی تو شان ہی بڑی عرف اعلی ہے، تو اس لیے یہ کسی ایک تنظیم کا نعرہ نہیں، کسی ایک خاص سنی کے طبقے کا نعرہ کوئی نہیں، یہ اہل اسلام کا نعرہ ہے، سب مسلمانوں کا نعرہ ہے، اور پوری اہل سنت جماعت کا نعرہ ہے۔ رب رحمان نے دیا، قرآن نے دیا، اور حبیب رحمان نے یہ نعرہ دیا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ صفا مروہ پہاڑیاں کہ ان کے کچھ حصوں پر اما حاضرہ کے پاؤں لگ جائے تو ساری ہزاروں فٹ لمبی چوڑی پہاڑیاں رب تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں بن جائے، اور یہ 60 فٹ کا ابو بکر صدیق سار سے لے کر پاؤں تک سارا ہی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مس ہو گیا، ابھی کوئی نہیں رب تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی پر۔ یقیناً عظیم نشانی ہے کہ کوئی نہ۔ پھر شہزادوں کی عظمت شانیں دیکھو کہ رگوں میں خون دوڑتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ کوئی عام خون نہیں، معمولی خون نہیں، یہ تو وہ مبارک خون ہے، کوئی محبت پیار سے ایک دو گھونٹ بھر لینا اس خون کے تو نبی کریم علیہ السلام اسی دنیا میں نام لے کے جنت کی بشارت عطا۔ احد کا میدان ہے، کافر لوگوں نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیے، پوری کوشش کی پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو شہید کرنے کی، 70 کے قریب وار کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا نا واللہ یعصمک من الناس، حبیب پیارے میرا پیغام ان تک پہنچا دو، میرے فرامین ان کو سنا دو، میرے احکامات ان کو پہنچا دو، سنا دو، اور ان سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیوں؟ میں رب رحمان بے نیاز آپ تمہارا محافظ ہوں، ان سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، میں تمہاری حفاظت فرماؤں گا۔ انہوں نے پوری کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حفاظت فرمائی، آپ کو زخم تو آئے لیکن وہ شہید کرنے پر قادر نہیں ہو سکے۔ تابڑ توڑ حملے کتنے زور سے کیے کہ لوہے کا خود جو ہے نا وہ بھی ٹوٹ گیا، اندازہ لگاؤ، جو سر پہ لوہے کا خود لیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا لوہا، کتنے حملے ان بدبختوں نے کیے۔ آپ کے مبارک سر پہ زخم آیا، مبارک پیشانی پہ زخم آیا، نیچے والے 2 دانت ہیں نا تو دائیں دانت کی ایک کناری شہید ہو گئی، لیکن یاد رکھنا گھر کی گواہیاں دیکھنے والے کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کوئی عیب لگ گیا، نا دندان مبارک کی کناری شہید ہوئی، ضرور شہید ہوئی، پر عیب کوئی نہیں لگا، حسن تو بالا ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اہل بیت کے عظیم فرد، چچا داد بھائی، صحابی، اہل بیت، حبر امت، کتنی عظمت شانیں ہیں جی، علماء کرام سے پوچھو۔ وہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، نبی کریم علیہ السلام بولنے کے لیے لب کشادہ فرماتے تھے نا تو نور کی شعائیں نکلتی محسوس ہوتی، سامنے والے جو دانت ہیں ان میں بھی خلا تھا، اور وہ جو ٹوٹی ہوئی کناری تھے نا وہاں سے بھی نور کی شعائیں نکلتی محسوس ہوتی، دندان مبارک سے تو حسن تو بالا ہو گیا۔ مبارک پیشانی پہ زخم آیا، خون رسنا شروع ہوا، پاس کھڑے آپ کے پیارے صحابی حضرت سیدنا مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ خون رسول طاہر مطہر پاکیزہ یہ رس رہا ہے کہیں زمین پر گر نہ جائے، زمین تو نجس ہوتی رہتی ہے، پلید ہوتی رہتی ہے، انسان جانور زمین کو پائمال کرتے ہیں،
پاؤں کے نیچے روندتے ہیں، پیشاب پاخانہ بھی کرتے رہتے ہیں، نجس پلید ہوتی رہتی ہے، تو یہ طاہر مطہر پاکیزہ خون رسول زمین پہ گر نہ جائے تو بے ادبی ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی۔ اور سونا پتریر نو تو جگاؤ نابینا تھے، اچھا نابینا، تو یہ خون رسول زمین پر گر نہ جائے، نجس پلید ہوتی رہتی ہے، توہین ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی، تو حل کیا تلاش کیا؟ جہاں سے خون رس رہا ہے نا وہاں اپنے لب رکھ دی، ہونٹ رکھ دیے۔ جب کلی بن گئی نا، پاس کھڑے تھے ساتھی، انہوں نے مشورہ دیا مالک کہیں انڈیل دے، تھوک دے محفوظ جگہ پر، غصے کے ساتھ گھور کے دیکھا، خون کا گھونٹ بھر لیا، فرمایا تجھے حیا نہیں آئی ہے مشورہ دیتے ہوئے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا طاہر مطہر پاکیزہ خون میرے منہ میں آئے اور میں تھوک دوں، یہ کیا بات ہے؟ اب تیرے میرے خون کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام سے پوچھو۔ درہم کی مقدار سے زائد کپڑے پہ لگ جائے، کپڑا نجس ہو جائے، بدن پہ لگ جائے، بدن پلید ہو جائے، ہم نماز کے قابل کوئی نہیں رہ جاتے۔ درہم کی مقدار سے زائد وہ کتنی ہوتی ہے جی؟ درہم کی مقدار اگر وہ چیز رقیق ہو، پتلی ہو، بہنے والی ہو تو یوں ہتھیلی رکھ دو، اوپر پانی یا کوئی چیز انڈیلی جائے تو جتنا پانی کھڑا رہے گا نا، ساری ہتھیلی پر تو نہیں نہ کھڑا رہے گا، جتنی جگہ پہ پانی کھڑا رہے گا نا وہ درہم کی مقدار ہو۔ اور اگر وہ چیز گاڑی ہو، غلیظ ہو، بہنے والی نہ ہو تو 4.5 ماشی اس کا وزن ہو تو یہ درہم کی مقدار ہوتی۔ تو ہمارے بدن کپڑوں پہ درہم کی مقدار، خون نجاست پلیدی لگ جائے، خون لگ جائے تو ہم نماز کے قابل کوئی نہیں رہ جاتے۔ اور شہید کا خون بھی یاد رکھنا، اس کے اپنے بدن کپڑوں کے لیے پاک ہوتا ہے، غیروں کے لیے پاک کوئی نہیں ہوتا۔ مسئلہ جانتے ہو نا کہ وہ بندہ کہ میدان جنگ میں دشمن کی تیغ جفا سے کٹ کے اس کی روح پرواز کر جائے، زخم لگنے کے بعد روح پرواز کرنے تک درمیان میں نہ کوئی وصیت کی، نہ نصیحت کی، نہ کوئی علاج معالجہ کیا گیا، نہ اس دوران اس کو میدان جنگ سے کسی اور جگہ منتقل کیا گیا، کوئی منفعت کوئی نہیں اٹھائی۔ اب ایسے بندے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ بغیر غسل دیے، بغیر اس کو کفن پہنائے، اسی خون آلود بدن اور کپڑوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ لیکن اگر آپ شہید کو چومتے رہے، اس کو گلے لگاتے رہے، یا اس کو اٹھا کے چارپائی پہ ڈالا، اس کا خون تمہارے بدن کپڑوں سے لگ گیا، اب تمہیں اجازت کوئی نہیں کہ انہی خون آلود بدن کپڑوں کے ساتھ کوئی نماز پڑھو، یہ اجازت کوئی نہیں جب تک پاک صاف نہ کرو۔ بات کی سمجھ تو نہیں آ رہی؟ مجھے تو کوئی نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی؟ کہ شہید کا خون کسی اور کے بدن کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو اس کے لیے دھونا لازم اور ضروری ہے، یعنی شہید کا خون اس کے اپنے بدن کپڑوں کے لیے پاک ہے، غیروں کے لیے پاک نہیں ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ غیروں کے لیے پاک کوئی نہیں ہے۔ یا میں ذرا اور وضاحت کر دوں کہ اگر میت کو غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد پتہ چلے نا کہ جسم کے کسی حصے سے خون بہ پڑا، پیپ آ گئی یا پیشاب پاخانہ میت کا نکل گیا، تو اب جسم کا جو حصہ یا کفن کا جو ٹکڑا اس خون سے، پیپ سے یا پیشاب پاخانے سے آلودہ ہو گیا، جب تک اس کو پاک صاف نہ کیا جائے اس وقت تک اس پر نماز جنازہ پڑھنی جائز کوئی نہیں۔ توجہ ہے نا؟ پھر دوہرا دوں کہ میت کو غسل کفن دے کے فارغ ہو گئے نا، بعد میں کوئی خون نکل آیا، جسم کے کسی حصے سے پیپ نکل آئی یا کوئی پیشاب پاخانہ بعد میں نکل آیا، اب سارا غسل لوٹانے کی ضرورت کوئی نہیں، یا سارا کفن ہی کہ 3 کپڑے اور منگوا لو، سارا کفن تبدیل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن بدن اور کفن کا جو حصہ آلودہ ہو گیا، جہاں وہ خون یا پیپ یا پیشاب یا پاخانہ کوئی چیز لگ گئی، جب تک اس کو پاک صاف نہ کیا جائے اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز کوئی نہیں۔ عموماً پھر ہم سے مسئلے تو فون پہ بعد میں پوچھتے ہیں نا، جب دفن کر لیتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں، دفن کرنے کے بھی ابھی تو ہم مصروف ہیں نا، ذرا ویلے ہو کے پوچھا گے او دا جنازہ خراب کر کے۔ لیکن اگر 3 دن تک جو ہے نا، 3 دن تک اس سے زیادہ مدت نہ گزری ہو تو قبر پہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی پڑے گی۔ آئی سمجھ؟ اور اگر نماز جنازہ پڑھ لی، دفن کوئی نہیں کیا تو دوبارہ وہ دھو کے پاک صاف کر کے پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا پڑے گی، وہ نماز کوئی نہیں ہوئی تو ہم نے اس کی نماز خراب کر دی۔ عموماً یہ بھی ایک عجیب عادت ہے کہ لوگ کام پہلے کرتے ہیں، مسئلے بعد میں پوچھتے ہیں۔ میں ادھر حاضر تھا بہاری کلونی جھنگ میں نا، تو وہاں رکا آ گیا کہ وہ جی جنازہ میں اگر امام 3 تکبیریں پڑھا دے تو کیا نماز جنازہ ہو جائے گی؟ تو میں نے عرض کیا نہ جی نہ، ایسے تو کوئی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جس طرح 4 رکعتوں والی نماز ہو، ظہر، عصر یا عشاء، 4 فرض، تو کوئی 3 فرض پڑھ لے
بے شک 7 سجدہ سہو کر لے 7 دفعہ تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جب تک 4 رکعت پوری نہیں کرے گا، چاہے بھول کے بیٹھ گیا تو اٹھ جائے نا، سجدہ سہو کر لے، جب تک 4 رکعت پوری کرے گا نماز کوئی نہیں ہوگی۔ جس طرح 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت بندہ چھوڑ دے 3 رکعت پڑھ لے نماز کوئی نہیں ہوتی، اسی طرح جنازے کی 4 تکبیروں میں کوئی 1 تکبیر چھوڑ دے یا 2 تو 1 تکبیر بھی چھوٹ جائے تو نماز جنازہ کوئی نہیں ہوگی۔ علماء کرام سے پوچھو جنازے میں 2 ہی تو فرض ہے، تکبیریں، یہ 4 تکبیریں اور قیام، باقی دعائیں ہیں، ثنا ہے، درود ہے، سلام، یہ تو سنت ہے نا، یہ تو سنت ہے، فرض 2 ہی ہیں، تکبیریں اور قیام۔ تو اگر 1 تکبیر رہ گئی تو وہ تو فرض رہ گیا، نماز تو کوئی نہ ہوئی۔ اب وہ سوال تو آ گیا، میں نے کہا نہیں جی اس طرح تو جنازہ کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا کب کی بات ہے؟ جی 2-1 مہینے ہو گئے، تو میں کہ ایڈی کیڑی کال ہے پوچھن دی، وہ جی اسی آکھیا امام صاحب پھر پڑھا دو نہ کہ نہیں جی ہو گیا، تو میں آکھیا موبائل دا کدی چنگا استعمال ہی کر لیا کرو، موبائل ہے لئی جو ودے ڈورو جی جیب عبدالحمید چشتی صاحب نے ڈورو سے دین دینا، تو میں بھی انہاں دی سنت عمل کر کے ڈورو جیڑا موبائل جیب وچ لئی ودے ایک اس واسطے چنگا کام لے لیا کرو نا، اتنے مفتی لائی باغ صاحب اتنے بیٹھے ہیں جانگے جو، اور تسی فون کر کے پوچھ لو۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو نا جہاں شک شبہ ہو تو علماء کرام سے بر وقت رابطہ کرنا چاہیے، اور یہ رحمانی حکم ہے، قرآنی حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، علماء سے پوچھا کرو، علماء تو پوچھا کرو، علماء کو نہ پوچھا کرو۔ اے تو ہن وانڈ ختم ہو گئی، او علماء کو جیڑی گل پوچھنی ہوندی او تسی علماء کو پوچھدے ودے ہوندے، اے صرف جبے کبے نال علم نہیں آندا، کوئی بھی پتہ ہوے حضرت جی کو پڑھے بھی ہیں کہ کوئی نہ، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ ہمارا خون جو ہے نا وہ نجس ہے، پلید ہے، نہ اس کا پینا جائز ہے، بدن کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ نجس پلید ہو جاتا ہے۔ شہید کا خون کیوں نہ ہو، اس کی اپنے وجود کے لیے تو پاک ہے، لیکن غیروں کے ساتھ مس ہو جائے تو ان کو بھی دھونا لازم اور ضروری۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک طاہر مطہر پاکیزہ خون کے کیا کہنے، تیری میری تو کیا حیثیت، جہاں شہید کا خون بھی برابری کوئی نہیں کر سکتا، وہ مقام ہے نبی کریم علیہ السلام کے خون کا۔ مالک ابن سنان نے جب خون کے گونڈ بھر لیے، ناراض کوئی نہیں ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ کوئی نہیں فرمائی، سرزنش کوئی نہیں فرمائی، اوے مالک ابن سنان خون تو نجس ہوتے رہتے ہیں، پلید ہوتے رہتے ہیں، کیا ضرورت تھی میرا خون پینے کی، کیوں ایسا کام کیا؟ اور یاد رکھنا اللہ کے نبی کے سامنے حرام کا ارتکاب کیا جائے نا تو صرف وہ حرام یا فسق نہیں ہوتا، بات کفر تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو شریعت کا مذاق ہو گیا کہ وہ ہادی، وہ منذر، وہ پاس کھڑے ہیں، وہ نذیر بشیر پاس کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے شریعت کی مخالفت کی جائے بات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اگر ہمارے خون جیسا حکم ہوتا تو آپ ڈانٹ ڈپٹ فرماتے، توبہ کرواتے، تجدید ایمان تجدید نکاح کرواتے، اور کہتے مالک ابن سنان کو انگلی ڈال منہ میں، حلق میں انگلی ڈال، کہہ کر الٹی کر، خون تو نجس ہوتے ہیں، لیکن نہیں ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا تو کیا فرمایا؟ من سرہ ان ینظر الی رجل خالط دمہ بدمی فلینظر الی ھذا، جس کو یہ بات بھلی لگے کہ اس جوان کی زیارت کر لے جس نے اپنے خون کے ساتھ میرا خون ملا کر کے اپنے لیے جہنم حرام کر لی، جنت واجب کر لی، اس جوان کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو میرے مالک ابن سنان کا دیدار کر لو۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو 1-2 گھونٹ بھر لے وہ تو بن جائے رجسٹرڈ جنتی، جو 1-2 گھونٹ بھر لے وہ تو بن جائے رجسٹرڈ جنتی، اور وہ اولاد امجاد شہزاد حسنین کریمین جن کی رگوں میں خون دوڑتے ہی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، وہ کتنے بڑے جنتی، وہ نبی کریم علیہ السلام کے اولاد امجاد سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم، سیدنا عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ فاطمہ زہرا، رگوں میں خون دوڑتے ہی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور وہ شہزاد حسنین کریمین جن کی رگوں میں خون دوڑتے ہی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، اور پھر نور علی نور دیکھو کہ بد عقیدگی اور بد عملی کی میل قریب پھٹکنے کوئی نہ دے، پھر وہ کتنے بڑے جنتی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بھی لاڈلے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ علاج کا پرانا طریقہ تھا، خون نکلوا لیا جاتا تھا، جس کو کہتے ہیں جی سینگیاں لگوانا، حجامت کرانا، پچھوے لگانا،
ہاں پرانا علاج کا طریقہ. نبی کریم علیہ السلام نے مبارک خون نکلوایا, پیالے میں موجود ہے. حضرت عبداللہ نواسہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلاس فصل کو فرمایا, عبداللہ پیارے یہ خون میرا لے جا اور کسی محفوظ جگہ پہ انڈیل کے آ جا, بے ادبی بھی نہ ہو, توہین اہانت نہ ہو, اور کسی کی نظر بھی کوئی نہ پڑے, وہاں انڈیل کے آ جا. عبداللہ ابن زبیر خون رسول پیالے میں لے کے جا تو رہے ہیں, عشق و ایمان کے مفتی قاضی سے فتویٰ بھی پوچھتے جا رہے ہیں کہ عبداللہ یہ خون رسول تیرے ہاتھوں میں آئے پیالے کے اندر تو انڈیل لے گا, اس سونا ویٹ گن سے ویٹ لے سے, ہاں تو اندر سے جواب کیا آیا عشق ایمان کے مفتی قاضی سے, نہ عبداللہ نہ, یہ انڈیلنے والا نہیں, یہ تو پینے کے لائق ہے. پیالہ منہ سے لگایا, پی لیا, ایک قطرہ بھی کوئی نہ چھوڑا. اور پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے. میرے یار غار کا نواسہ جو ہے, میرے ابو بکر صدیق دا دوترا جو ہے, تے آپ آدھے نے نانکیاں دے 21 رگا ہوندیاں, اے تے تواڈی اپنی سائنس ہے, اور آدھے نے نانکیاں دے 21 رگا ہوندیاں. تے نبی کریم علیہ السلام نگاہ نبوت دے نال ویکھدے پئے, او میرے یار غار تے جان نثار فنافر رسول ابو بکر صدیق دی او عشق و محبت والی کو رنگ ایتھے بھی پھڑکی ہے کہ کوئی نہیں پھڑکی, کو رنگ چڑھایا ہے کہ کوئی نہیں چڑھایا. جب واپس آئے اللہ کا شر بتا, او سونا عبداللہ ایویں لگدا ہے تو تے پی کے آندا پیا, ویٹ کے تے نہیں آندا پیا. یا رسول اللہ کیا کر رہا میں عشق و ایمان دے مفتی قاضی کو والا فتویٰ دا پوچھا ہے, پر میں کو اجازت کہہ نہیں ملی ویٹن, میں دا پی گیا, ویٹیا ضرور ہے پر دل دی دھرتی دا ویٹیا. اتھے بھی نبی کریم علیہ السلام جنت دی بشارت دیتی. یہ گال دا عرض کرنا چاہنا, کوئی ایک دو گھوٹ بھر لوے پیار محبت نال, اون رجسٹر جنتی بڑیا بیٹھے تے جنہاں دی رگا جو خون دوڑ دے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا, او کیڑے اللہ عرفت وڈے جنتی ہو. اور پہلی خوراک دے پہلی غذا لعاب رسول, جس طرح میں عرض کر گیا, کبھی وہ زہروں کا اثر ختم کرتا ہے لعاب رسول, کبھی آنکھوں کو شفا یاب کرتا ہے, کبھی آنکھوں کو جوڑتا ہے, نور بحال کرتا ہے, کبھی 4-5 بندے کے روٹی سالن میں آ جائے تو 1000 سے بڑھا دیتا ہے, اور کبھی کھاری پانی شہد شینی سے میٹھے بنا دیتا ہے. تو وہ لعاب جن کی پہلی خوراک بنے وہ شہزادے کتنے شیریں میٹھے, اور یقینا نور علی نور بنے کہ کوئی نہ بنے. اور پوچھو علماء کرام سے, کوئی 1-2 دفعہ نہیں, 4-5 دفعہ نہیں, سینکڑوں مرتبہ کبھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی مبارک زبان ان شہزادوں کو چسواتے ہیں, کبھی ان کی زبان خود چوستے ہیں. اس شان کے ساتھ جو پروان چڑھتے ہیں ان کی عظمت و شان کے کیا کہنے, ہاں ان کے مرتبہ اور مقام کے کیا کہنے. 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو میلاد ہوا امام حسن مجتبیٰ کا. اے ہون تقریر شروع ہوندی. 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو میلاد ہوا امام حسن مجتبیٰ کا, اور 4 ہجری 3 شعبان المعظم کو میلاد ہوا امام حسین سید الشہداء. مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا نے نہ دونوں شہزادوں کا نام پہلے رکھ دیا حرب. حرب کا معنی لڑنے والا, جنگجو, بہادر. تو آپ جانتے ہو مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رابع الخلفاء بھی مرد میدان تھے نا. یہ بہادری, یہ جنگجو ہونا, یہ بہادر دلیر ہونا, ہاں یہ تو پھر ان کے مرغوب القابات ہے نا, پسندیدہ القابات ہے نا. حرب نام رکھا, اور یہ بھی روایات میں آتا ہے آباء و اجداد میں حرب نام کے ہوئے تھے بڑے بہادر دلیر, اس وجہ سے حرب نام رکھا. لیکن نبی کریم علیہ السلام جب دونوں دفعہ جلوہ گار ہوئے نا, جب پتہ چلا نا میری لخت جگر نور نظر شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے شہزادے ہوئے, پھر گھر حجرہ پاک میں رہ کوئی نہیں سکے, خود چل کے تشریف لے آئے. شہزادے کے گھر ویسے بھی قدم رنجہ فرماتے تھے, تشریف آوری ہوتی رہتی تھی, لیکن اس موقع پر بھی پھر دیر کوئی نہیں لگائی, فوراً جلوہ گار ہو گئے. علی پیارے کیا نام رکھا؟ یا رسول اللہ حرب نام رکھا. فرمایا نہیں, ان کا نام حسن ہے. 4 ہجری کو پھر آمد ہو گئی, ویسے تو بار بار آمد ہوتے نہیں, اس خاص موقع پر. علی پیارے کیا نام رکھا؟ حرب نام رکھا. نہیں, ان کا نام حسین ہے. حسن دا مانا بہت سونا, بڑا ہی سونا. حسین دا مانا سونا دا بہت, پر حسن نالو ذرا گھٹ, کیونکہ علماء کرام سے پوچھو نا, حسین اس میں تصغیر ہے نا, تصغیر. حسین فعال کا بدن تصغیر ہے نا اس میں, یعنی سونا دا بڑا پر حسن نالو ذرا گھٹ. اب یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں, مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کا بھی فرمان ہے, بطیر حضرات صحابہ کرام کا. کیا فرماتے ہیں مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی روایت پہلے عرض کرتا ہوں. فرمایا الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الى الراس
والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، کہ شہزادہ امام حسن مجتبی سینہ پاک سے لے کر سر نال تک سارے نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ، اور شہزادے صبت رسول ریحانت رسول خوشبو رسول امام حسین سید الشہداء سینہ پاک کے نیچے سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سارے نبی کریم علیہ السلام، کیونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ سے پوچھو نا تو وہ گواہی پتہ کیا دیتی ہیں کہ اللہ کی قسم سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ فاطمہ زہرا چال ڈھال کے لحاظ سے بھی، اداؤں کے لحاظ سے بھی، اور صورت کے لحاظ سے بھی ہو بہو کامل مکمل تصویر تھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی، اللہ معاف کرے دل میں بغض تو کوئی نہ، وہ تو بڑے فخر ناز سے بتلاتی ہیں کہ اعداد و اطوار کے لحاظ سے بھی، چال ڈھال کے لحاظ سے بھی، اور صورت زیبا کے لحاظ سے بھی شہزادی کامل مکمل ہو بہو تصویر تھی نبی کریم علیہ السلام۔ اور پھر اس صدقے سے، شہزادی کے صدقے سے دونوں شہزادوں کو خیرات ملی کیا؟ امام حسن مجتبی سینہ پاک سے لے کے سر نال تک مشابہ، اور امام حسین سید الشہداء سینہ پاک کے نیچے لے کر پاؤں کے تلووں تک مشابہ، وہ شہزادی کے صدقے سے دونوں کو خیرات ملی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی دونوں کو خیرات ملی نا۔ اب زہر چہرہ افضل جو ہوتا ہے نا، سن دیتے ہیں چہرہ افضل اعلیٰ جو ہوتا ہے نا، تو وہ شہزادہ صبت رسول ریحانت الرسول خوشبو رسول جو چہرے اور سینے کے لحاظ سے مشابہ ہو گئے وہ حسن بن گئے، اور جو سینے سے نیچے پاؤں کے تلووں تک مشابہ ہو گئے وہ حسین بن گئے، کیونکہ چہرہ افضل جو ہوتا ہے نا وہ حسن بن گئے، اور جو نیچے مشابہ وہ حسین بن گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی نا عصر کی، صحابہ کرام نے پیچھے پڑھی، جن میں مولا علی المرتضی شیر خدا راب الخلفاء بھی تھے، با جماعت نماز پڑھی، اور نکلتے کس شان سے ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مسجد سے باہر آ رہے ہیں۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل کی نظر پڑی شہزادہ امام حسن مجتبی پر، بظاہر بچے ہیں شہزادے ننھے منھے مٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے اس بات کی پرواہ کوئی نہیں کی، شہزادے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوس و کنار کی، اور اپنے کاندھوں پہ سوار کر، کیونکہ وہ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام اس مرشد و ہادی کی ہر ادا پر عمل کرنے والے ہیں نا، وہ ادائیں وہ سنتیں وہ بھول تو کوئی نہیں گئی تھی نا، اس سنت پر بھی عمل تو کرنا تھا نا۔ شہزادوں کو سینے سے لگایا، بوس و کنار کیا، کاندھوں پہ سوار کر لیا، اور کہتے کیا ہے ذرا جا کے سننا، بے ابی شبیہم بے نبی لیس شبیہم بے علی، او حسن شہزادے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ دی قسم ہے تو تا سارا امام الانبیاء دے مشابہ ہے، علی المرتضی دے مشابہ تے ہے ہی کہنا، تو سارے امام الانبیاء کے مشابہ ہو نا، تو بتیری روایت اس طرح ملتی ہے کہ دونوں شہزادے جو ہے نا تو یہ ہو بہو کامل مکمل تصویر تھی نبی کریم علیہ السلام، ہاں تو ایک حسن بن گئے اور ایک حسین بن گئے۔ اب کانوں میں اذان دی تو وہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے خود اذان دی، شہنشاہ ولایت کو فرما دیتے، مولا کل مومن کو فرما دیتے، رابع الخلفاء کو فرما دیتے، وہ اذان دے دیتے، کسی اور کو فرما دیتے، نہیں خود اذان دی، خود اقامت کہی، تو شروع میں ہی بہت خاص توجہ اور نظر شہزادوں پر ہے کہ کوئی نہ، بڑا خاص کرم فضل ہے کہ کوئی نہ، ابتدا سے ہی بڑا خاص کرم فضل ہے کہ کوئی نہ، یہاں تو کو چلتے چلتے ویسے ہی نظر پڑ جائے تو سبحان اللہ، اور جو ہر وقت نظروں میں ہے پھر ان کو کتنا فیضان ملا کوئی اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا جہان میں ایسا ترازو بن نہیں کوئی نہیں جو اس فیضان کو تول سکے، وزن کر سکے، جو فیضان ملا۔ سچی بات ہے یہاں تو ایک ولی کامل کی نظر پڑ جائے نا تو کایا پلٹ کے رکھ دیتے، انقلاب آ جاتا ہے۔ ہمارے جیسے روسیا جو ہے نا تو ان میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ جن کا خمیر بھی اتنا اعلیٰ عرفہ، اوپر پھر نظریں بھی وہ، وہاں تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اتنا دور سے سینکڑوں میل دور، وہاں مصر بیت المقدس اس سے پرے بیٹھ کے اگر اپنی نظر اور توجہ رکھے نا، جو شہزادہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام وہاں حرم کعبہ میں، وہاں زمزم شریف کے کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے،
سینکڑوں میل دور سے وہ وہاں سے نظروں میں رکھیں تو پھر یہ ذبیح اللہ کی یہ شان اور یہ مقام بن جائے اتنا عرف اعلیٰ کہ ابا حضور پوچھیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، شہزادے تیرا کیا خیال ہے؟ تو جواب یہ نہیں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا تو جنگلوں میں چٹانوں میں سنگلاخ پہاڑوں میں چھوڑ کے چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا۔ اب خیر سے پل پڑا، کچھ تھوڑا سا پروان چڑھ گیا، اب پھر چھریاں لے کے آ گیا، خنجر اٹھا کے آ گیا ذبح کرنے۔ میرے وجود میں کون سی ایسی خرابی ہے؟ کیوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے؟ تمہارے میرے جیسے بیٹے ہوتے تو اللہ معاف کرے، یہ جواب ہوتا۔ پر شہزادہ تھا نا، 3000 سال پہلے والد گرامی ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور لخت جگر نور نظر اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام، یعنی آباء و اجداد میں سے حبیب کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے اور خلیل علیہ السلام کا لخت جگر، تو پھر کیا جواب تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی جو تمہیں حکم دیا گیا تم اس پر عمل کرو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کمال کرتے ہو جی، جو حکم ملا، اللہ کے نبی ہو، اللہ کے خلیل ہو، آپ کا خواب شیطانی وسوسہ نہیں ہو سکتا، شیطانی خیال نہیں ہو سکتا، یہ رب رحمان کا آرڈر ہے، حکم ہے، اور میری گردن کٹانے سے بے نیاز کی رب رحمان کے رضا حاصل ہوتی ہے تو ایک بار نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں بار یہ گردن حاضر ہے۔ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ کیسا پیارا جواب! علامہ اقبال مرحوم بولا تو کیا بولا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ واہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کسی مدرسے کوئی نہیں گئے، سکول کالج کوئی نہیں گئے، کہیں ٹیوشن کوئی نہیں رکھی، جنگلوں میں رہے۔ یہاں تو جو جنگلوں میں جھاڑیوں میں زندگی گزارے لوگ کہتے ہیں جی پینڈو ہے جی، دیہاتی ہے جی، وہ جٹ ہے جی، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کوئی نہیں، تمیز کوئی نہیں۔ واہ ذبیح پیارے، ایتھے بھی گل وچ ہو رہے نا، ذبیح پیارے بات کیا ہے؟ جنگلوں میں جھاڑیوں میں کوئی ٹیوشن کوئی نہیں، کالج کوئی نہیں، سکول کوئی نہیں، مدرسہ کوئی نہیں، بظاہر کوئی ایسا استاد کوئی نہیں جہاں زانو تلمذ طے کیے ہوں۔ اتنا پیارا جواب تو کیا بولے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت۔ مکتب مدرسہ تو گئے کوئی نہیں، آ جا کے تھا تو فیضان نظر ہی تھا نا، یہ سارا نظر نہیں تو فیض ہے نا۔ تو حضرت خلیل علیہ السلام کی آنکھوں سے کوئی سینکڑوں میل دور ہو تو ان کی نظروں کا یہ فیضان، تو جو حضرت حبیب علیہ السلام کی گودی میں پال رہے ہیں وہاں پھر نظر کا فیضان کیا ہوگا، وہاں پھر نظر کا کمال کیا ہوگا؟ وہاں کوئی اندازے تخمینے لگایا جا سکتے؟ ہاں کون ہے جو ترازو لے کے دوڑے وزن کرے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ عظمتیں، یہ شانیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے۔ آزان جو کانوں میں دی جاتی ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ سونے لالو بے جو سٹیج لایا انہیں انہیں تیل قوم دا نکلتا پیا اتو بے سورے تے پائے ہوئے۔ آزان دینے میں حکمت کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے بچے کے کانوں میں آواز جائے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی آواز جائے، وہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت جائے، حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت رسالت والی شہادت جائے، اور پہلے دن سے یہ سبق دینے شروع کر دو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ نماز پڑھ، بھلائی والے پاسے آ، نماز والے پاسے آ۔ پہلے دن تو یہ سبق دینے شروع کرو، پہلے دیہڑے تو بال نو آکسو نماز والے پاسے آ، بھلائی والے پاسے تے تا مسے کدے 1775 ہویا تے موڑ نمازی بنس، 1775 ہویا چلو جی اسا کو رب نہ رسے ودیا ہون موڑ او جاڑے پہاڑ لینے آ، اور شیر ہی مارا داڑا ہوئے بڑا بڈھا ہوئے تو مارا داڑا تو شیر ہی چھوڑ ہی ویندے نا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے چاہے 1000 سال کے بعد ہی مل جائے، یہ بھی بہت بڑا انعام اور نعمت ہے۔ یہ بھی شیطانی چال ہوتے ہیں کہ اب کیا فائدہ، ساری زندگی تو کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، حرام کرتا رہا، پاپ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، اب کیا فائدہ؟ یہ شیطانی چال ہے، فائدہ بڑا ہے۔ ہاں پکی سچی سچی توبہ کر دے نا، چاہے سینکڑوں سال گزر گئے نافرمانیاں کرتے، حرام کاریاں کرتے، لیکن پکی سچی سچی توبہ کر لے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا۔ ہاں یہ شیطانی چال جو ہے نا اس کا توڑ کرنا ضرور۔ جب بھی توبہ کے آڑے یہ بات آنے لگے نا ہون کی فائدہ، نہ فائدہ ہے۔ اب پھر موضوع پھر بڑا دور چلا جائے گا، پہلے کدائیں ادھر بھاج وغیرہ کس لئے ادھر، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح وہ بندہ جو جنگلوں جھاڑیوں میں موجود ہو اور اس کی اونٹنی جس پر ساز و سامان ہے وہ گم ہو جائے، ادھر پیاس لگی ہے، پیاس کی وجہ سے جام بلب ہے، مرنے کو ہے، اچانک پھر وہ اونٹنی مل جائے
تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے شادماں ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا جب بندہ اس کی راہ سے برگشتہ پھرا ہوا حراموں کا ارتکاب کرنے والا نافرمان جب پلٹ آتا ہے سیدھے راستے پر اور توبہ کر لیتا ہے، وہ بندہ جب بھوکا پیاسا مرنے کو تھا اچانک وہ رزق مل گیا، اتنی اس کو خوشی کوئی نہیں ہوتی جتنی بے نیاز کو ہماری توبہ سے خوشی حاصل ہو. جب بھی توفیق مل جائے کرنی ہے، ضرور کرنی ہے. ایک تو یہ حکمت کہ پہلے دن بچے کے کان میں اللہ کی کبریائی کی آواز جائے، توحید و رسالت کی شہادت جائے، اور نماز کے سبق پہلے دن سے نماز کے سبق. دوسری حکمت یہ ہے کہ جب بھی کوئی وحشت گھبراہٹ محسوس ہونے لگے نا تو اذان سے بڑا وظیفہ کوئی، وحشت گھبراہٹ ڈر خوف محسوس ہونے لگے تو اذان سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. اب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا تو نئی نئی شکلیں دیکھتا ہے، نئے نئے چہرے دیکھتا ہے. اللہ معاف کرے بالخصوص بے نمازوں کے چہرے دیکھنے پڑ جائیں، سود کھانے والوں کے چہرے دیکھنے پڑ جائیں تو تمہیں پتہ ہے بچہ ہے گناہوں سے پاک ہے. اتنا وقت کا غوث جو ہے نا وہ پاک نہیں جتنا وہ پاک ہے. وہ جو بچہ ہے نہیں توجہ فرما، ہاں تو وہ جب دیکھتا ہے نا نئی نئی شکلیں، اللہ معاف کرے بالخصوص بے نمازوں کے، سود کھانے والوں کے اور ایسے زنا کرنے والوں کے، شرابیوں کبابیوں کے چہرے دیکھنے پڑ جائیں تو بچہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کیونکہ پھٹکار پوندی پئی ہے نا، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. تو پہلے دن ننی منی جان ہے وہ ڈر جائے گھبرا جائے تو پھر اس کے دل پہ اثر ہو سکتا ہے، کوئی جان لیوا بیماری پکی مرض شروع ہو سکتی ہے، لمبی مرض شروع ہو سکتی ہے. تو اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور کبریائی اور نماز کا پیغام میسج یہ صدائیں سنائی. دوسرا اس کی وحشت گھبراہٹ سے اس کو بچانے کے لیے اذان والا وظیفہ جو ہے نا یہ کیا، یہ اذان والا وظیفہ، کیونکہ بتیری روایات اس بارے میں ملتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہوتی تھی، صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے، پھر پتہ ہے وہ بارگاہ ہوتی اٹھنے کو جی کیسے کرے، ہاں رات کو دیر ہو جاتی، ہاں اچیر ہو ویندا دیر ہو جاتی، اٹھنے کو جی کوئی نہیں چاہتا تھا. پھر بتیرے صحابہ کرام نے دور دراز جانا ہوتا تھا، راستے میں قبرستان ہے، بالکل خاموشی ہے، سکوت ہے، کبھی کبھی دل ڈر جاتا، گھبراہٹ محسوس ہوتی. نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا تو آپ نے آذان والا وظیفہ تعلیم فرمایا. ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے روئے زمین پر آئے تو ہر طرف سکوت سکوت، سناٹا سناٹا، خاموشی خاموشی. ہاں ایک وحشت گھبراہٹ محسوس ہوئی. ظاہر ہے کہاں جنت کے رونقیں بہار ہیں اور کہاں روئے زمین، تو وحشت گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، دل کوئی نہیں لگتا. اس وقت جبریل امین علیہ السلام آئے اور یہ والی آذان دی جو آج ہمیں نصیب ہے، تو آدم علیہ السلام کی وحشت گھبراہٹ دور ہو. پوچھنے لگے یہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ہے کون؟ وہ آخر الانبیاء من ذریتہ کا، یہ آپ کے اولاد امجاد میں سے تاج دار ختم نبوت، یہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے نا. وحشت گھبراہٹ دور ہوگی. مولا علی مردا شیر خدا تشریف فرما ہے، یہ مرکات شرح مشکات باب الاذان کے اندر یہ ساری روایات موجود ہیں. مرکات شرح مشکات کے اندر باب الاذان کے اندر مولا علی قاری صاحب نے یہ حدیث سے نقل فرمائی ہے کہ مولا علی مردا شیر خدا تشریف فرما ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا انی اراک حزینہ مر من اہلک ان یؤذن فی اذنک. علی پیارے مجھے تو غمگین نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، گھر والوں میں سے کسی کو کہہ دینا وہ تیرے کان میں اذان دے دیں، یہ حزن پریشانی دور ہو جائے. مولا علی المرتضی شیر خدا رابع الخلفاء فرماتے ہیں سچی بات ہے، ایک دو دفعہ نہیں درجنوں بار تجربہ کیا، جب کوئی وحشت گھبراہٹ محسوس ہونے لگی یہ اذان کان میں دلوائی فوراً وحشت گھبراہٹ دور ہو. اب مزے کی بات عرض کروں، یہ جو حدیث کے راوی ہیں نا وہ فرماتے ہیں ہون اساں بھی کتنے دفعہ تجربہ کیتی بیٹھے، جدوں کو وحشت گھبراہٹ محسوس ہون لگے کسی نے چاہو میرے کان وچ اذان دے بھی سونا، ادوں اذان دیندا ویسی وحشت گھبراہٹ دور ہو ویسے. تے توانو جنے کرونا والے ڈرامے ڈرایا جیڑا کوئی کوڑ موڑ دا بنے ودا کرونا شرونا، جدو دل کرے آ جاوے، دل کرے نیپال ونج سا کڈے ہیں، تو توانو جدو اس آن یرکایا تے مڑ تساں وی اذان دیتی ہے کہ کوئی نہ، تے مڑ قوم ادو ناراض ہونے لگی یہ تو بدعت ہے، حرام ہے، یہ کیا بات ہو، یہ کہاں سے آ گیا. تو ہم نے کہا اوے او موٹی دوڑ والے ایو تے تہاڈی گل سمجھ کوئی نہ آئی کہ نبی کریم علیہ السلام کو فرمان ہم تمہیں دکھلاتے ہیں. فرمایا کہ جہاں آذان دی جائے نا شیطان پر اللہ تعالیٰ کے نام کا رعب جلال اس طرح طاری ہوتا ہے کہ 36 میل دور جا کے سانس نکالتا ہے، اس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے آواز کے ساتھ. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے
کہ شیطان بھاگتا ہے دوڑتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے روب اور جلال کی وجہ سے اتنا مروب ہوتا ہے، اتنا روب طاری ہوتا ہے کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے آواز کے ساتھ، 36 میل دور جا کے سانس نکالتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ حدیث دکھانے کے ہم پابند ہیں کہ جب آزان دی جائے تو شیطان اپنی جگہ پہ ٹھہر کوئی نہیں سکتا، شیطان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، شیطان غمگین ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو بھاگنا پڑتا ہے، اس کو دوڑنا پڑتا ہے۔ ملا جی سمجھ کوئی نہیں آتی کہ جس کام سے شیطان بھاگتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، وہ پیچھے سے پڑھ پڑھ کرتا ہے، تو اوپر سے پڑھ پڑھ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گئی، حرام ہو گئی۔ تو یہ کیا بات ہوگی؟ حدیث دکھانے کے ہم پابند ہیں نا، تو پھر اللہ کے نام کے روب جلال کی وجہ سے وہ ڈرتا کانپتا ہے، تو بڑا توحید کا علم بردار بننا پھرتا ہے نا، تو اس میں توحید کی گواہی کوئی نہیں ہے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اللہ معاف کرے۔ تو چلو بات چل پڑی تو عرض کرتا جاؤں کہ جب بھی وحشت گھبراہٹ ہو تو اذان سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں۔ پھر جب اپنے عزیز رشتہ دار دوست بھائی بزرگ کو قبر کی چار دیواری میں رکھ کے آنے لگتے ہیں تو وہ بھی وحشت گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے کہ کوئی نہ۔ اب اس کو پتہ ہوتا ہے دنیا میں تو کہتا رہتا تھا اے جہان میٹھا دے اگلا کہیں ڈٹھا، بڑا آدھرا دو تو سیر مرے نہ ہو، مولویاں دے مذاق اڑے نہ ہو ہیں، تے ہون تو او جہان بھی نظر آندا پہ، ہون پتہ نہیں بندا ہی کے وے، تے سائیاں پوچھنا چل کتھاں گزاریے رات وے، کو ڈر خوف ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا؟ تو جہاں وحشت گھبراہٹ ڈر خوف کا معاملہ ہو، آزان بہترین وظیفہ ہے کہ کوئی نہ؟ تو پھر اگر ہم آزان دے کے اپنی طرف سے ایک ہیلہ کر دیں کہ چلو اس کی وحشت گھبراہٹ ڈر دور ہو جائے، اس کا بھلا ہو جائے، تو اس میں تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ میت کو جب دفن کرو نا تو تلقین کرو۔ کون سی تلقین؟ اذکر ما کنت تقول فی الدنیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان الجنت حق والنار حق والبعث بعد الموت حق۔ اوے بندے یاد کر دنیا میں جو کہتا رہتا تھا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، محمد کریم علیہ السلام اللہ کے سچے سچے برحق نبی رسول ہیں، اس کے عبد خاص ہیں، اور جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، حساب و کتاب ہونا ہے۔ وہ جو دنیا میں کہتا تھا نا یاد کر لے یہ تلقین کر لینا، کیونکہ اوپر سے پوچھنے والے آ رہے ہیں نا، ہوگا تو وہی جو عقیدہ محفوظ لے کے گیا، جو دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ سے بنا کے رکھی، اللہ والوں سے اور خود رب رحمان سے بنا کے رکھی، حزب اللہ کے ساتھ رہا، حزب الشیطان کے ساتھ نہیں رہا، کامیاب و کامران تو وہ ہوگا۔ لیکن ہمیں حکم ہے تم اپنی طرف سے ایک ہیلہ کر دو، تلقین کر دو۔ اب جو عبارت پڑھی ہے ساری یاد ہے سب لوگوں کو؟ سناؤ بھلا کتنے یاد ہے؟ اذکر ما کنت تقول فی الدنیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان الجنت حق والنار حق والبعث بعد الموت حق۔ سارے نو یاد ہی نہیں کہ صرف 10-15؟ تو چلو یہ سب کو یاد کوئی نہیں، تو اذان تو سب کو یاد ہے نا، تو یہ تلقین نہ سے تو اذان والی تلقین سے فرمان مصطفیٰ پر عمل بھی ہو گیا، اس کی وحشت گھبراہٹ دور بھی ہو گئی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ابھی بھی بات سمجھ نہ آئے، ہضم نہ ہو تو چلو اس رنگ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ جو 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلیاں چاہتا تھا، چغلیاں اٹھاتا تھا، لوگوں کو لڑاتا تھا، بھڑاتا تھا، فسادی تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے عذاب ہٹانے کے لیے کون سا ہیلہ فرمایا؟ کھجور کی 2 شاخیں گاڑی کے کوئی نہ، اور اعلان کیا فرمایا؟ لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک یہ شاخیں سرسبز و شاداب رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتی رہے گی، اور جب تک ذکر اذکار کرتی رہے گی کار و جلال ٹل جائے گا، رحم و کرم کا نزول ہو جائے گا۔ تو وہ کھجور کی شاخیں ذکر اذکار کریں تو عذاب ٹل جائے، رحم و کرم کا نزول ہو جائے، تو یہ اذان اللہ کا ذکر کوئی نہیں، یہ اذان اللہ کا ذکر کوئی نہیں۔ چلو وحشت گھبراہٹ والی ہماری وہ روایتیں تو ٹھکرا دے، چلو نہ مان، باقی ساری ٹھکرا دے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ تو چلو یہ جو بخاری شریف، مسلم شریف اور درجنوں احادیث کی کتابوں میں ہے کہ کھجور کی شاخیں بے نیاز کا ذکر اذکار کریں تو عذاب ٹل جائے، حضرت انسان اشرف المخلوقات محمدی ہو کے رب رحمان کا بندہ عاجز ہو کے وہ رب رحمان کا ذکر اذکار آزان کی صورت میں کر دے تو پھر یقیناً رحمتوں کی برسات ہوگی کہ کوئی نہ، فضل کرم ہوگا کہ کوئی نہ، یقیناً ہوگا نا۔ ان کی ماتی ماری گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوچ عطا فرما۔
ویسے تو ایک دفعہ آذان اقامت کہہ دو سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن بہتر اور مستحب طریقہ 4 دفعہ دائیں کان میں آذان کہی جائے اور 3 دفعہ اقامت کہی. یہ 7 والا عدد بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. زمین نے کتنی بنائی؟ 7 بنائی. آسمان کتنے بنائے؟ 7 بنائے. نبی کریم علیہ السلام کو اولاد امجاد کتنی عطا فرمائی؟ 7 اولادیں عطا فرمائی. اور یہ ہفتوں کے دن ہفتہ اتوار سمار یہ بھی کتنے بنائے؟ 7 بنائے. اللہ بچاوے جہنم دے دروازے ہی 7 ہی بنائے سے. اللہ بچاوے. جہنم کے 8 بنائے بتانے کے لیے رحمتی واسعت کل شے کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور جہنم کے 7 بنائے. تو یہ 7 والا عدد پورا ہو جائے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. 7ویں نے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں شہزادوں کے بال اتروائے، حلق کروایا اور جھنڈ لائی پہلی، اور یہ عقیقہ کروایا اپنے حکم سے. اور حکم یہ دیا کہ وہ جو بال اتروائے جائے نا جھنڈ لائی جاوے کہ پہلی جھنڈ دا چاندی دے برابر وزن کر کے چاندی صدقہ کر دیں. توجہ ہے نا؟ پہلی جو جھنڈ ہے نا، پہلے جو حلق کرایا جائے، پہلے بال اتروائے جائے تو چاندی کے برابر صدقہ کر کے چاندی صدقہ کر دی جائے. بال نہیں صدقہ کر دیے جائے، چاندی صدقہ کر دی جائے. ویسے یہ ہے اللہ معاف کرے جس چیز کی بے حرام ناجائز ہو نا اس کا ریٹ بڑا زیادہ لگتا ہے. اب یہ پھیری والے جو ہے نا یہ پھیر رہے ہوتے ہیں جی، یہ عورتوں کے بال ہوتے ہیں نا جی، پہلے سنتے تھے جی 2000 کلو بال، پھر 4000، اب 6000 کے کلو بال جو بیچنے جائز ہی کوئی نہیں. یاد رکھنا ماؤ بہنوں کے بال جس طرح جسم کے اوپر ہوں، سر کے اوپر ہوں، دیکھنے جائز کوئی نہیں. سر سے جدا بھی ہو جائے تو نامحرم کی نظر پڑ جائے تو حرام ہے، ناجائز ہے. یہ اس طرح پھینک دینا کہ لوگوں کی نظریں پڑتی رہی، یہ جائز کوئی نہیں ہے. یہ بیچ دینا، وہ اس کی رسیاں بنائیں یا اس طرح جس استعمال میں لے آئیں تو یہ جائز کوئی نہیں ہے. بے شک علماء کرام سے پوچھ لینا، ہاں بالکل یہ جائز کوئی نہیں. اسی طرح مرد حضرات ہوں تو جہاں اس کا دیکھنا بھی دکھانا جائز کوئی نہیں. اس حصے کے بال چاہے جسم کے اوپر ہوں یا جسم سے جدا ہوں ان کا دیکھنا دکھانا جائز کوئی نہیں. یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ دیکھنا مرد کے لیے جائز کوئی نہیں ہے نا. اسی طرح ہے نا، تو اس حصے کے بال چاہے جسم کے اوپر ہوں یا جسم سے جدا ہوں وہ دیکھنا دکھانا بھی جائز کوئی نہیں. جو بالخصوص جو اس طرح اللہ ہدایت عطا فرمائے منہ زیر ناف جو ہے نا وہ کاٹتے ہیں، وہ حلق کراتے ہیں، سارے موڑتے ہیں نا، تو اس طرح غسل خانوں میں بیت الخلاؤں میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. پیچھے سے کوئی آتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے، اوپر سے کوئی آتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے. جس کی نظر پڑے فوراً ہٹا لے، پھر تو وہ گناہ سے بچ جائے گا. اور تھوڑی دیر نظر ٹکائے رکھے تو وہ بھی گناہ گار، اور جو پھینک کے گیا وہ سب سے بڑا گناہ گار. جتنے آئیں گے جتنوں کی نظر پڑے گی اس کو گناہ ملتا رہے گا. بات کی سمجھ تو نہیں آ رہی؟ انہوں لڑایا کرو، یہ بھی حرام ہے نا. ایسا دین ہے نا، شریعت ہے، یہ آکام سمجھ کے عمل بھی کرنا چاہیے نا کہ اتھائے ساٹھ کے وینے. ہاں جو جسم کے اوپر بال دیکھنا دکھانا جائز کوئی نہیں، وہ جدا ہو جائے جسم سے پھر بھی دیکھنا دکھانا جائز کوئی نہیں ہے. اللہ صحیح سوچ عطا فرمائے. تو جن کا دیکھنا دکھانا جائز کوئی نہیں، بیچنا جائز ہے. وہ 6000 کلو وہ ریٹ لگا رہے ہوتے ہیں، چاہے کروڑ بھی دے دینا یہ حرام ہے، یہ جائز کوئی نہیں ہے. تو پہلی جھنڈ جو ہے نا، پہلے بال فرمایا چاندی کے برابر وزن کر کے چاندی صدقہ کر دو. 4 دفعہ تو میں بھی تجربہ کیے بیٹھے ہوں، 250 پونے 300 313 اس سے اوپر کوئی نہیں جاتے. بس اتنا ہی خرچ ہوتا ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے نا، ان پر بھی عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب یہ نعمت دے نا تو جب پہلی جھنڈ اترواؤ تو چاندی کے برابر وزن کر کے وہ چاندی صدقہ کر دیں. بات کی سمجھ آ رہی؟ تو یہ شہزادوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اب 2-4 باتیں کر کے گزارشات ختم کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الحاجت فخرج النبی وانہوں چلا ہوکن چلائے ہوئے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو مشتعمل علی شیء لا ادری ما ہوا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسامہ بن زید بڑے ضروری کام سے. فرماتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی. نبی کریم علیہ السلام باہر جلوہ گار ہوئے تو آپ کے دائیں بائیں کوئی چیز نظر آتے ہیں، اوپر چادر لی ہوئی ہے. جب آپ نے کام سے فارغ ہوا نا، فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علی. جب کام سے فارغ ہوا نا عرض کر دی یا رسول اللہ یہ دائیں بائیں کیا نظر آتا ہے، یہ سجے کھبے ابھار کیا ہے، کیا چاہتا ہوا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے چادر ہٹائی نا، فکاشفوا اذا الحسن والحسین علی وارکہ. چادر ہٹائی تو شہزادہ امام حسن مجتبی دائیں پہلو کے اوپر سوار ہے اور شہزادہ امام حسین سید و شہداء بائیں پہلو کے اوپر سوار. اب دیکھنے کے بعد اسامہ ابن زید کے سوال کا جواب تو مل گیا، بتانے کی ضرورت تو کوئی نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شفقتیں دیکھو، پیار دیکھو، محبت دیکھو، پھر بھی تعارف کراتے.
کیا فرمایا؟ کس رنگ میں تعارف کرایا؟ ہذان بنایا وبنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یا رب العالمین میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور اس سے پہلے یہ میرے شہزادے اور میری شہزادی کے شہزادے، یہ میرے لخت جگر ہے اور میری لخت جگر کے لخت جگر، یہ میرے صاحبزادے اور میری صاحبزادی کے صاحبزادے۔ یا رب العالمین میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو صحیح معنوں میں ان کا محب بن جائے، ان سے پیار کرنے والا بن جائے، ان سے بھی پیار فرما۔ کیونکہ صرف گھر والوں کے لیے رحمت تو نہیں نا، وہ تو رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے نا۔ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان شہزادوں سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، ان سے بھی محبت فرما۔ ذرا توجہ فرماؤ تو میں عرض کروں کہ نبی کریم علیہ السلام ویسے فرما دیتے کہ یا رب العالمین ان سے پیار فرما، محبت فرما، اتنا ہی کافی تھا۔ یہ حوالہ دینا، چونکہ میں پیار کرتا ہوں لہذا تو پیار فرما، چونکہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، ایتھے بھی گال وچ ہو رہے نا۔ کیا نبی کریم علیہ السلام بتلانا چاہتے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب وہی بنے گا، پیارا وہی بنے گا جس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا، میرے ساتھ واسطہ ہوگا، میرے ساتھ نسبت غلامی قائم رکھے گا، وہی محبوب خدا بن سکے۔ محبوب خدا وہ ہوگا جو محبوب مصطفیٰ ہوگا، اور جس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں، اس کا رب رحمان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ اور یہ خود نبی کریم علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہماری تربیت فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہلواتا ہے، کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب پیارے ان کو بتلا دو، ان کو پڑھا دو، ان کو سمجھا دو کہ اگر میں اللہ رب العالمین سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے حلقہ غلامی میں آ جاؤ، ان کے اتباع میں آ جاؤ، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ جب یہ انعام اور نعمت مل جائے گی تو تمہیں اعزاز کون سا حاصل ہوگا کہ جب تک غلامی رسول کا پٹا گلے میں کوئی نہیں ڈالا، جب تک اتباع رسول میں کوئی نہیں آئے، جتنے مرضی تو پیار کے پینگے چڑھاتا رہے، محبت کے دعوے کرتا رہے، جتنے مرضی تو چلے کاٹ لے، چاہے بسترے چاچا کے تینوں لاگے پہ جاوے، پر جب تک غلامی رسول کا پٹا گلے میں نہیں ڈالے گا کبھی تو محبوب خدا نہیں بن سکتا۔ محبوب خدا تو کیا رب رحمان تیرا محب ہونا قبول ہی کوئی نہیں فرمائی، کوئی نہیں۔ لیکن جب اتباع رسول، غلامی رسول یہ سند مل جائے اور یہ پٹا تیرے گلے میں آ جائے، پھر انعام کیا ملے گا، اعزاز کیا ملے گا؟ جس کی محبت کا دم بھرتا ہے نا وہ بے نیاز خود تیرا محب بن جائے گا، تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور صرف اتنا نہیں، جب محبوب بنا لے گا تو پھر انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے تمہارے گناہ سارے معاف فرما دے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگ بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر آیت حدیث صحیح معنی مفہوم سے ہٹا کے لوگ الٹی طرف لے کے جاتے ہیں، شیطان کی ایجنٹی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے رہتے ہیں اللہ معاف رکھے، وہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی نہیں فرمایا نماز پڑھو گے تو محبوب خدا بنو گے، زکوٰۃ دو گے تو محبوب خدا بنو گے، حج بیت اللہ شریف کرو گے تو محبوب خدا بنو گے، نہیں فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھو گے تو محبوب خدا بنو گے، نہیں فرماتا کہ تم رمضان المبارک کے روزے رکھو گے تو محبوب خدا بنو گے، جہاد فی سبیل اللہ کرو گے تو محبوب خدا بنو گے۔ فرمایا تو کیا فرمایا؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ جاؤ، اتباع میں آ جاؤ تو محبوب خدا بن جاؤ گے۔ لوگ بھی آگے سے نعرے شروع کر دیتے، یہ کوئی نہیں پتہ چلتا کہ یہ تو شہد چڑھا کے نا تو زہر ہمیں کھلا رہا ہے، ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں چلا غلامی رسول کا معنی کیا ہے، اتباع رسول کہتے کسے ہیں؟ آپ بزرگ بھائی سمجھدار تشریف فرماؤ، ذرا یہ تو بتلاؤ، نماز پڑھنا غلامی رسول ہے کہ ترک کرنا غلامی رسول؟ زکوٰۃ دینا غلامی رسول ہے کہ نہ دینا غلامی رسول؟ خزانے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے، نہ زکوٰۃ نہ عشر نہ فطرانہ، یہ غلامی رسول ہے کہ فرض واجبات ادا کرنا، زکوٰۃ عشر فطرانہ دینا، یہ غلامی رسول؟ حج بیت اللہ شریف کرنا غلامی رسول ہے؟ یہ نام ہی نہ لے، بیٹے کی پوتے کی شادی ہونا تو پیسوں کی سڑکیں بنائی جائے، پیسوں کی برسات کی جائے، درختوں کے اوپر پیسے لٹکے ہوئے ہوں، پیسوں کی سڑکیں بنائی جائے، نمائش کی جائے، اس طرح پیسوں کی ریل پہ برسات کی جائے، اور جب کہا جائے
بابا قبر ہے لتا نہیں کر مالے اور حاج کر لوے آ پترا دعا کرنے آ گنجائش کوئی نہیں او پتر پوترے دی شادی تے پیسے دی سڑکا بڑے اندر بیٹھے برسات کرے اندر پہ درختہ تے ٹنگے کھڑے تے حاج دیواری آئی پترا دعا کریں آ گنجائش کوئی نہیں. تو وہ رزاق دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ جو رزق میں دیتا ہوں یہ حال کیا کرتے ہیں. جہاں خرچ کرنا جائز ہی کوئی نہیں حرام ہی کوئی نہیں وہاں بڑے سخی بڑے وقت کے حاتم تائی بڑے فیاض. اور جب میرے فرائض واجبات کی بجائے آوری کی باری آئے تو پھر گنجائش ہی کوئی نہیں. پھر مسکین غریب بن جاتا ہے اور اللہ تللے فضول کاموں میں حرام کاموں میں فیاض سخی بن جاتا ہے حاتم تائی بن جاتا ہے. وہ رزاق دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. کتنی غلط بات ہے. تو غلامی رسول یہ کوئی نہیں کہ حج کی باری آئے تو بخیل بن جائے. رمضان المبارک کے دن ہوں ہٹا کٹا اسے ازماند ہو اور پرانے انجن کی طرح دھواں چھوڑتا جا رہا ہو روزہ رکھنے کا نام ہی نہ لے. کیا یہ غلامی رسول ہے؟ یہ رمضان المبارک کا ادب کرنا روزے رکھنا یہ غلامی رسول. تو ان لوگوں نے غلامی رسول کا معنی کوئی نہیں سمجھا. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب خدا وہی بنے گا جو محبوب مصطفیٰ ہو. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نظر انداز کر کے بائی پاس کر کے جو اس بارگاہ کی رسائی چاہتا ہے وہ بھولا ہوا ہے وہ بھٹکا ہوا ہے. بس گزارشات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. بہت نے نکو ناک ہوئے تھوڑے تھوڑے ہوئے پہ. اچھا نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی والدہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأُصَلِّيَ مَعُهُ الْمَغْرِبَ وَأَسْأَلَهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ. امی جی ذرا اجازت دو نا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں مغرب کی نماز میں اقتداء میں پڑھنے کا شرف بھی حاصل کرتا ہوں اور ساتھ تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت و بخشش کی دعا بھی کرواتا ہوں. امی جی اجازت دو نا. یہ کون فرماتے ہیں؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ والدہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں. اب کون ماں ہے جو کہے نہیں کوئی دعا کی ضرورت ہی کوئی نہیں اور دعا بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اور وہ بھی مغفرت و بخشش کی دعا. کون ماں کہے جس کا ہوش ٹھکانے ہو ایمان قائم ہو وہ بھلا نہ کر سکتی ہے؟ جا بیٹا ضرور جا جلدی جا دیر نہ کر. حضرت حذیفہ فرماتے فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلیت مع المغرب فصلا حتی صلی العشاء ثم انفاتل فتبعته حتی سمع صوتی فقال من هذا حذیفۃ قلت نعم. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا مغرب کی نماز اقتداء میں پڑھی. نبی کریم علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا آگے نہ لگاتار نفل پڑھتے رہ گئے اوابین. عشاء کا وقت ہو گیا عشاء کی اذان ہو گئی عشاء کی نماز پڑھائی عشاء کی نماز پڑھا کے حجرہ پاک کی طرف جانے لگے نا. فرماتے حضرت حذیفہ میں بھی پیچھے اس انداز میں چلا بغیر پتہ کوئی نہیں چلتا تھا پیچھے کوئی آ بھی رہا ہے کہ کوئی نہ. اس طرح چل پڑا. نبی کریم علیہ السلام نے آگے چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں. آگے چلتے چلتے فرماتے من ھذا حذیفۃ قلت نعم. پیچھے کون پہ آندا وے سونا حذیفہ ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حذیفہ. ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امے کا. او سونا حذیفہ کیڑا کم آیا میں اللہ تبارک و تعالی تیری بخشش فرماوے تے تیری ماں دی بخشش فرماوے. اب ذرا بتلاؤ نا حضرت حذیفہ کون سا کام آئے تھے کس مقصد کو آئے تھے؟ آپ نے لیے ماں کے لیے بخشش کی دعا کرانے ہی آئے تھے مغفرت کی دعا کرانے ہی آئے تھے. کسی اور کام کو تو کوئی نہیں آئے تھے. آنے کا مقصد بیان کیا کوئی نہیں. لفظ مدعا زبان پر آیا کوئی نہیں. بغیر عرض کیے کام ہو گیا کہ کوئی نہ. اہل سنت جماعت تجھے تیرا عقیدہ مبارک ہو. کتنا روشن منور عقیدہ ہے کتنا سچا سچا برحق عقیدہ ہے. یہ دربار رسالت یہ تو ایسا مبارک دربار ہے. کوئی سوالی آ تو جائے کوئی منگتا حاضر بارگاہ ہو تو جائے. سوال کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا تو کیا ہوا؟ مانگنے کا ڈھنگ کوئی نہیں آتا تو کیا ہوا؟ کوئی ظرف وسیدہ لے کے آ تو جائے مانگنے والی صورت بنا کے آ تو جائے بن مانگے مرادیں مل جاتی ہیں. او حذیفہ کس کام کو آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بخشش فرمائے تیری ماں کی بخشش فرمائے. اب حذیفہ پہ سکتا تاریخ خاموش کھڑے ہیں بول لے تو کیا بول لے. جس کام کو آئے وہ تو بغیر عرض کیے کام تو ہو گیا بولنے کی جرات ہی کوئی نہیں ہو رہی. اب بولنے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا فرما ان ھذا مالک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله
استاذن رب ويسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وإن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. او حذیفہ پیارے، یہ جو فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے نا، میرے تیرے سامنے جو فرشتہ کھڑا ہے نا، یہ آج پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے، آج سے پہلے کوئی نہیں آیا. ایک مدت سے عرصہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اذن طلب کر رہا تھا، اجازتیں مانگتا پھر رہا تھا. رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت دینا، پرمٹ جاری فرمانا، اذن دینا. جس طرح یہاں ہدیہ درود و سلام کا پیش کرتے ہیں، ذرا حبیب کریم علیہ السلام کے شرف دیدار حاصل کر کے مبارک قدموں میں بیٹھ کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کا کیا لطف ہے، وہ اٹھائیں. اجازت دینا، اذن عطا فرمانا. اس کی باری کوئی نہیں آ رہی تھی، نمبر نہیں لگ رہا. آج عرصہ بعد، مدت کے بعد جب نمبر لگا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوے نوری فرشتے جا، ضرور جا، ہمارے حبیب کریم علیہ السلام کے دیدار بھی کر، زیارتیں بھی کر. ہمارے حبیب کریم کی بارگاہ میں جاوت ہے، خالی ہاتھ نہ جا، کوئی ہماری طرف سے تحفہ بھی لیتا جا. کون سا تحفہ؟ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اور آپ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آپ اگر توجہ فرماؤ تو میں عرض کروں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ زمین پر آیا، آج سے پہلے کوئی نہیں آیا. یہ دعویٰ تب کیا جا سکتا ہے جب ہر فرشتے پہ نظر ہو. ملائکہ میں سے کوئی فرشتہ نظروں سے اوجھل نہ ہو، مخفی نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، تب یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی دفعہ آیا تو علم ہے کہ کوئی نہ، ہر فرشتے پہ نظر ہے کہ کوئی نہ. فرشتے ہیں کتنے خیر سے، ایک ایک بندے کے ساتھ 18 فرشتے موجود ہیں. آسمان کے چپے چپے پر فرشتہ موجود ہے، ساتوں آسمانوں کے چپے چپے پہ فرشتہ موجود. اور یہ آسمان دنیا زمین کو سمندر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے کہ کوئی نہ. دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا تیسرے سے بڑا، پانچواں چوتھے سے بڑا، چھٹا آسمان پانچویں سے بڑا، ستواں چھٹے سے بڑا. ہر اوپر والا آسمان نیچے والے سے بڑا ہے. تم 7 گنبد بناؤ اوپر نیچے، تو جو اوپر والا گنبد ہے وہ نیچے سے چھوٹا ہوگا، نیچے کے برابر ہوگا، یا نیچے والے سے بڑا ہوگا؟ ایک ایڈی سائنس ہے اور وڈا ہو سی نا. تو ہر اوپر والا آسمان نیچے والے سے بڑا ہے نا، تو آسمان کے ہر چپے پہ فرشتہ موجود ہے. اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر کا کمال تو دیکھ، ہر فرشتے پہ نظر ہے. تبھی فرمایا یہ آج پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے، آج سے پہلے کوئی نہیں آیا. ہاں مانتے ہیں فرشتے معصومین ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ کے نیاز مند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مند ہیں، بڑے محب ہیں، مانتے ہیں ہم گناہگار سے، خطا کار سے، گناہگار سے، روح سیاہ سے، لیکن ہیں تو ہم بھی آپ کے نیاز مند، آپ کے امتی غلام. اگر ان کو نظروں میں رکھا ہوا ہے تو گرایا ہمیں بھی کوئی نہیں. جس کا ثبوت اور دلیل کیا ہے کہ کتنے گناہ کیے، پاپ کیے، ابھی تک شکلیں سے ہی سلامت، شکلیں بگڑی کوئی نہیں. ایسے پتہ چلتا ہے نظروں سے گرایا ہمیں بھی کوئی نہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام فرشتے کو دیکھتے ہیں، حضرت حذیفہ کوئی نہیں دیکھتے. بات کی سمجھ تو نہیں آ رہی؟ دفعہ زمین پہ آپ دیکھتے ہیں، حذیفہ کیوں نہیں دیکھتے؟ فرق ہے کہ کوئی نہ. یہ فرق اگر یاد رکھ لو تو نور بشر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضرت حذیفہ جو ماد بشر ہے وہ نوری کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ پیارے حبیب کریم علیہ السلام جو بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی ہیں، آپ نے نورانی شان سے نوری کو دیکھ بھی رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں. کتنی مرتبہ خیر القرون موجود ہوتے تھے، اخیار امت موجود ہوتے تھے، اور وہ بھی خلفاء اربعہ جیسی ہستیاں، عشرہ مبشرہ جیسی ہستیاں، جی اصحاب بدر جیسی ہستیاں، عظمت و شان والی ازواج مطہرات امہات المومنین جیسی ہستیاں موجود ہوتی تھیں. جبریل آتے تھے، میکائیل اسرافیل، کسی کو پتہ کوئی نہیں چلتا. نبی کریم علیہ السلام کو بتلانا پڑتا ہے جبریل آئے تھے، میکائیل آئے تھے، اسرافیل آئے تھے، یہ پیغام لے کے آئے تھے. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق یاد کر لے، نور بشر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی ہے، نوریوں کو دیکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. ہاں جب نور نوری حالت میں آئے تو صرف نوری دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر نور بشری حالت میں آ جائے تو پھر بشر بھی دیکھ لیتے ہیں. جس طرح قرآن میں موجود ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام بشری لباس میں آئے تو حضرت مریم نے بھی دیکھ لیا. رب رحمان بتلاتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
فتمثل لها بشرا سویا، جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، ہو بہو کامل مکمل بشری لباس میں بھیجا۔ حضرت مریم کے پاس پہنچے، ڈر گئے، گھبرا گئے، اور کیا عرض کیا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف تیرے دل میں ہے تو میرے قریب نہ آنا، میں پاک دامن عفیفہ پاک دامنہ عورت، میرے قریب نہ آنا، دور ہو جا۔ جبریل امین کو تعارف کرانا پڑا، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، اوے مریم میں کوئی عزتوں کا لٹیرا کوئی نہیں، بدماش کوئی نہیں، چور اچکا کوئی نہیں، تیرے رب رحمان کا قاصد جبریل ہوں، تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ بشری لباس میں آئے تو پھر تو بشر دیکھ سکتے ہیں، لیکن نوری لباس میں جب آئے نا تو وہی دیکھے جو نور ہے۔ تو اب نورانیت میں کوئی شک رہ گیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہاں بڑی ضروری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو حدیثیں ہیں یہ تو برحق ہیں کہ شہزادے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ضرور ہے، یقیناً ہے، جنتی جوانوں کے شہزادے سرکار ہیں، لیکن ان حدیثوں کو آڑ بنا کے لوگ تمہارے ایمان پر حملہ کرتے ہیں، بڑی کاری ضرب لگاتے ہیں۔ وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہ دیکھو جی، چونکہ جنت میں انبیاء بھی جوان ہوں گے، چونکہ جنت میں رسول بھی سارے جوان ہوں گے، لہٰذا یہ دونوں شہزادے حسنین کریمین یہ انبیاء رسول کے بھی سردار ہوں گے۔ سارے کو استغفر اللہ، سبحان اللہ نہ کہہ دینا، استغفر اللہ کہو، پھر کہو استغفر اللہ۔ تو وہ اس حدیث کو آڑ بنا کے کہہ دیتے ہیں چونکہ جنت میں سارے انبیاء رسول بھی جوان ہوں گے تو لہذا یہ شہزادے انبیاء رسول کے بھی سردار ہیں۔ یاد رکھنا، ساری امتیں مل جائیں پہلی اور یہ امت بھی ساتھ شامل ہو جائے، اہل بیت کرام صحابہ کرام سارے مل کے کسی ایک نبی کے درجے مرتبے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اور جو غیر نبی کو نبی کے برابر کہے وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، چاہے اہل بیت کرام و صحابہ کرام برابر کوئی نہیں ہو سکتے، چاہے جا کے بڑھایا جائے، سردار بنایا جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر یہ بات یاد رکھنا، میں نہیں کہتا، بڑے بڑے محدثین کرام، محدث کبیر ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء رسل اور خلفاء اربعہ کے بعد باقی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نہیں توجہ فرما، یہ بات پسند کوئی نہیں آ رہی۔ دونوں شہزادے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ضرور ہیں، یقیناً ہیں، لیکن سارے انبیاء رسل اور خلفاء اربعہ کے بعد باقی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بات یاد رکھو گے، اگر ہضم نہ ہو تو میں اس رنگ میں عرض کرتا جاؤں۔ مولا علی المرتضی شیر خدا رابع الخلفاء جنت میں جوان ہوں گے کہ کوئی نہ ہوں گے کہ کوئی نہ جنت میں جوان؟ تو کیا یہ دونوں شہزادے ابا حضور پر سرداری کریں گے؟ تجھے تو اف کہنے کی اجازت کوئی نہیں والدین کے سامنے، کندھے اکڑا کے کھڑا ہو، اجازت کوئی نہیں والدین کے سامنے، افسوس کہہ دے کہ یہ کام نہیں کرنا تھا، کیوں کر دیا، اجازت کوئی نہیں۔ اور تو خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے والدین پر تو سرداری کرے گا؟ بول نہ ذرا۔ اور تو اپنے ماں باپ پہ خود سرداری کرے گا؟ نہیں نا۔ آپ اتنا با ادب بنتا ہے، اتنا مؤدب بنتا ہے، اتنا پارساب بنتا ہے کہ نا جی نا، وہ تو میرے والدین ہیں، میرے لیے واجب الاحترام ہے، قابل احترام ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر ابا حضور عام شخصیت نہیں، معمولی شخصیت نہیں، مولا کل مومن ہوں، شہنشاہ ولایت ہوں، تو یہ شہزادے اپنے ابا حضور پر سرداری کریں گے؟ نہیں نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر یہی بات واضح ہو گئی کہ جب اپنے ابا حضور مولا علی المرتضی شیر خدا رابع الخلفاء کے اوپر سرداری کوئی نہیں کریں گے دونوں شہزادے، تو جو ابا حضور کے بھی امام ہیں، ابا حضور شہنشاہ ولایت، جن کے وزیر بنے، جن کے مشیر بنے، جن کے ساتھ بیعتیں کرے، جن کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرے اور جن کی اقتداء میں نمازیں پڑھے، یوں سمجھ لو وہ امام جن کو اپنا امام بنا دے ان پر بھی سرداری کوئی نہیں کرے گا۔ تو انبیاء رسل اور خلفاء اربعہ کے بعد باقی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، گزارشات تو ختم کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مارکہ کربلا میں 17 اہل بیت کرام شہید ہوئے، بہت نے کاوڑے بیٹھے، 17 اہل بیت کرام شہید ہوئے اور بات جانثار شہید ہوئے۔ ان 17 اہل بیت کرام میں صرف امام حسین پاک غازی عباس علمدار کا نام لیا جاتا ہے اور 72 میں صرف حضرت حر کا نام لیا جاتا ہے۔ بتیرے نام چھوڑ کیوں دیتے ہیں، ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ حضرت حر جو پہلے مخالف تھے، راہ روکنے والے تھے،
رکاوٹ بننے والے تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا، توبہ کی توفیق مل گئی، یزیدی صفوں سے نکل کر حسینی صفوں میں آ گئے، جہاں نثار بن گیا، بڑا اعزاز، بڑی عظمت، بڑی شان، بڑی مقام ہے۔ ہم حضرت ہور کے پاؤں کی خاک کی کوئی نہیں بن سکتی، بڑا مقام ہے۔ لیکن وہ ہور جو وہیں کربلا میں ساتھ پہلے مخالفین میں بعد میں موافقین میں وہیں ملے، ان کا ذکر تو کیا جائے۔ اور وہ حسنین کریمین کے بھائی اور مولا علی مرزا شیر خدا کے لخت جگر، نور نظر، بیٹے صاحبزادے جو پیدا ہونے میں بھی ساتھ اور چلنے میں بھی ساتھ، ان کا ذکر کوئی نہ کیا جائے۔ او سونی ستی روسی قوم کو گال دیر توجہ تو فرماؤ کیڑے پاسے جا رہی بھی جو حضرت ہور کربلا میں ملے، پہلے مخالف بعد میں موافق، بڑی شان، توبہ کی توفیق مل گئی، ان کا ذکر تو بڑھا چڑھا کے کیا جائے۔ اور یہ جو حسنین کریمین کے بھائی ہیں اور مولا علی مرزا کے شیر خدا کے صاحبزادے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن حسن، اور بچ جانے والوں میں عمر بن حسین، ان کا نام کوئی نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ حضرت ہور کی بڑی شان ہے، پر مولا علی مرزا شیر خدا کے شہزادوں سے تو شان اونچی کوئی نہیں نا۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ جو باقی شہزادے ہیں نا مولا علی مرزا شیر خدا کے، چاہے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، باقی صاحبزادے حسنین کریمین کے قدموں کی دھول ہی نہیں بن سکتے۔ حسنین کریمین سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک کے بھی تو فرزند ہے نا، صرف علی المرتضیٰ کے فرزند تو کوئی نہیں نا، نواسہ رسول بھی تو ہے نا۔ تو اس لحاظ سے ان کی شان مرتبہ بڑی عرف اعلیٰ، وہ عرش اولا، باقی بھائی ان کے مقابلے میں تحت سرا۔ لیکن جہاں 1000 دفعہ امام حسین پاک کا نام لیا جائے، کوئی 4-5 دفعہ باقی بھائیوں کا نام لینا بنتا تو ہے نا۔ باپ بھی ایک ہو، مارکہ کربلا بھی ایک ہو، جھنڈا بھی ایک ہو، مشن بھی ایک ہو، کچھ کا نام لیا جائے، کچھ کا بالکل نہ لیا جائے، کیوں؟ ان کی مجبوری تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کی ساری جھوٹ موٹ کی دیوار اس بات پہ کھڑی ہے، اے ساری کوڑ کپوڑ دکھا دے اس گال دے کھڑی ہے۔ او جی صحابہ کرام والے بیعت کرام دی آپس دے لڑائیاں جھگڑے، او والے بیعت حق کھو گئے، او فتح کھو لیا، او خلافت غصب کر لی، او گال لگڑیاں، او لڑائیاں ہو گئیاں، انہاں دی تے ساری دیوار کوڑ کپوڑ دی اسے گال دے کھلوتی۔ جے او ہن اپنے منہ دسن بھی مولا علی مرزا شیر خدا اپنے صاحبزادے دا نام ابو بکر بھی رکھے ہویا ہی، اپنے بیٹے دا نام عمر بھی رکھے ہویا ہی، اپنے بیٹے دا نام عثمان ہی رکھے ہویا ہی، امام حسن مجتبی اپنے شہزادے دا نام ابو بکر بھی رکھے ہویا ہی، امام حسین پاک اپنے صاحبزادے دا نام عمر رکھے ہویا ہی، امام زین العابدین اپنے شہزادے دا نام عمر رکھے ہویا ہی، امام موسیٰ کاظم اپنے شہزادے دا نام عمر رکھے ہویا ہی۔ او اپنے منہ دسن تو انہاں دی تے کوڑ کپوڑ دی کد ڈھاندی ہے ساری۔ تسی ہر ویلے ایو راگ الاپ دے رہندے ہو، لڑائیاں جھگڑے فساد، او حق کھا گئے، او غصب کر لی خلافت، او مال کھو لیا، تسی تے ہر ویلے گالاں دے تبرے تے ہر ویلے ان لفظاں دے نال یاد کردے ہو کہ آپس دشمنی عداوت قدورتا، تو اودے ایڈے محبت تے ایڈے پیار تے ایڈیاں شفقتاں بیعتاں بھی کرن، وزیر بھی بنن، مشیر بھی بنن، رشتہ داریاں بھی قائم کرن تے اولاداں دے نام بھی انہاں دے ناماں تے رکھے۔ انہاں دی تے کوڑ کپوڑ دی کد ڈاندی، انہاں دی تے اے مجبوری ہے، او نا نہیں لیندے۔ مزے دی گل تانوں دساواں، غازی عباس علمدار جس ماں چو علی مرزا شیر خدا دے صاحبزادے نا، اسے ام البنین ہے جو عثمان بن علی بھی امام الاولیاء دے صاحبزادے موڑ بڑی شان عباس علمدار دی، ساڑھے تا احبا و اجداد چن سانو تا کیوں نہ پیار آوے، بڑی شان۔ پر جتے 1000 واری عباس علمدار دا نا لیا جاوے، ماں بھی اوہ، پیو بھی اوہ، تو مشن بھی اوہ، مر 2-4 واری عثمان بن علی دا نا لینا بھی بڑھدا دا ہے نا، کیوں نہیں لائیں دے؟ ایک دے نا دے اللہ میں لاغ ونیر دے، دو بھی اوہ ماں پیو، اوہ مشن، اوہ مارکہ کربلا، انہاں دا نا ہی کوئی نہیں، کیوں؟ انہاں دی تو مڑکوڑ کپوڑ دی کاد ڈھان دی ہے نا، تے اپنی منجی تھلو ڈنگوری پھیر یہ بھی انہوں کیوں ہو گیا ساڑھے انہوں جڑے ساڑھے سٹیج استعمال کرنا اے کیوں نہیں نہ لائیں دے کہ انہوں دا لنگر ایران ہے جو ہمیں لگ پہ وہ یہ کیوں نہیں نہ لائیں دے گالتے ہے نا کتاب ہونی گڈی ہے موجود ہیں میں اپنی کتاب جو حوالہ پیش کرنا ایک تو اندر ایدو سوڑ دے ایدو کاٹ ایدو وڑا نہیں نہ دے جے کتابہ تیری ہوئے موتبار جیلاؤ العیون کشف الگمہ ناسک و تواریخ گڈی ہے جو ہون موجود ہیں اے بھی ادھار کوئی نگار سے لالی پہ ایتھے موجود ہیں تو آڈے کول ویکھو موبائل میں پرینٹ لو تصویر لو خوشی ہو سی اے لے لو تصویر بعد موبائل نہ دے محفوظ کر لو اپنے کہ مولا علی مداشر خدا دے صاحبزادے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی اس سے مار گئے کربلا میں شہید ہے
امام حسن مجتبی شہزادے ابو بکر بن حسن عمر بن حسین پر جان والے شہزادے میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی کتاب لکھی نا مذہب شیعہ اللہ دی قسم اس جنے کوزے وچ دریا نو بند کر چھوڑ زبانہ پیارے اہل بیت کرام دیاں کتابہ یار لوگا دیا معتبر تے تعریف و توصیف تے تذکرے صحابہ کرام تے خلفاء ثلاثہ دے کوزے وچ دریا نو بند کر چھوڑ الفضل ما شاہد بالاعداء فضیلت ہوندی ہے دشمنی مانے جاویں وہ کتابہ یار لوگا دی معتبر کتابہ ایران نے جو چھپڑ والی ہیں زبانہ اہل بیت کرام دیا تے تعریفاں عظمت تے شانہ تے بیان صحابہ کرام تے خلفاء ثلاثہ دا انہاں دیا کتابہ جو مرشیخ الاسلام والمسلمین کوزے وچ دریانو بند کیتا ہے کہ نہیں میں تا آدھونا سارے اہل سنت جماعت بالعموم تے سیالوی بالخصوص اس کتاب مذہب شیعہ نو بطور وظیفہ 2-3 صفحے سمجھ کے روزانہ پڑھیا کرو بطور وظیفہ اکثر میں عرض کرتا ہوں نا او دے وچ بھی اس گل نو بڑا تفصیل دے نال بیان کیتا گیا کہ مولا علی و مردا شیر خدا اپنے فرزنداں دل بنداں جگر پاریاں دا شہزادہ دے نا ابو بکر عمر عثمان رکھیا تے کیوں رکھیا قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ اسے دی تائید حمایت کتاب لکھی 3 جلدہ میں تحفہ حسینیہ او دے وچ بھی اس چیز دا بڑا تفصیل دے نال بیان ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی تو سانو کیڑا پیغام ملدا ہے امام آسا غلامہ نو کیڑا میسج کیڑا پیغام کیڑی تعلیم و تربیت فرمائی بڑا تفصیل دے نال تے جے دے رادے دے کتاباں لکھیا گئی نا مولوی محمد حسین ڈھکو تواڈے سرگو دے دا جنوں بڑا مجتہد دن اے لو او دے خلاف لکھیاں اون بیچارہ بہ بہ کے سر جوڑ جوڑ کے قلم منہ وچ لے لے کے بالآخر مڑ اتنا لکھن تے مجبور ہو گئے ہاں مڑ اے تا من دے ہاں کہ او مولا علی المرتضی شیر خدا اپنے صاحبزادے دے نا ابو بکر عمر عثمان تے رکھی آئی ہاں اے تا من دے ہاں ساڈی معتبر کتاب تے ہے پر اے تسی کیویں بڑائی ودے ہو خلفاء ثلاثہ دے ناواں تے نا رکھنے ہو سکدا ہے آبا و اجداد جو پہلے کوئی ابو بکر عمر عثمان نا دا گزرے ہوئے تے او دے ناواں تے ابو بکر عمر عثمان رکھے ہوئے ہو سکدا ہے میں کہ کوئی ایک مثال تو مڑتے ہوئی ہو سکتا ہے ایتھو جان چھڑاور دی کوشش کی تھی تے مولا علی مرتضی شیر خدا دا نسب بہت دوروں جا کے نہیں اے دادا حضور جناب عبدالمطلب تے رل ویندا نبی پاک دے نال تے حضرت عدنان تک بڑے تفصیل دے نال موجود ہے حضرت عدنان تو اتے جڑا بیان کیتا جاندا ہے نا محدثین کرام دے نال اتفاق کوئی نہیں کرتے اے طارق جمیل تے اس طرح دے لوگ جڑے نا او توڑ حضرت آدم علیہ السلام تے نسب لے ویندے نا لیکن محدثین کرام جڑے نا محققین او حضرت عدنان تو اتے نہیں لے جاندے او آدن اگے تحقیقی کام کوئی نہیں تے بڑا نازک مسئلہ ہے نسب نبی پاک دا او حضرت عدنان تے آگے بریکہ لا دیندے تے جتھوں تک تحقیقی نسب ہے جتھوں تک او بھی بیان کر دے نا او تے وچ بھی ابو بکر عمر عثمان کوئی نہیں تے حضرت عدنان تک بھی کوئی نہیں تو ہو سکتا ہے مڑ کی ہویا وہ بھی مان گئے مڑ ابو بکر عمر عثمان نہ رکھے ہون بس گلت ہو گئی ختم جاندے جاندے اے دسا ہوئی آج کوئی اپنے بیٹے دا نا ابن زیاد رکھ سی شمر رکھ سی جے رکھ لوے تو اہل بیت دا کوئی منکر تا کوئی نہیں بن جانا گستاخ تا کوئی نہیں بن جانا او ابن ملجم جڑا ہے علی مرتضی شیر خدا دا قاتل نہ تو او دئی عبدالرحمن آئی تو کتنی معظم شخصیات جتے وقت دے غور سے نہیں پہنچ دے عبدالرحمن نہ دے گزرے صحابی رسول ابو بکر صدیق دے صاحبزادے عبدالرحمن بن ابی بکر آن نامہ دے وچ کی ہوندا ہے پر نہیں تو آڈا دل نہیں مند نہ جی ابن زیاد نہ ساڈے کان سن سکدے تے نہ زبان ساڈی لے سکدی اور تو اہل بیت دا ایڈا محب ہے تے اہل بیت نو اپنے نال ایڈا پیار کوئی نہیں پر اے نہ رکھ کے سانو کیڑا سبق دیتا کیڑا پیغام دیتا کہ اساں تے ہکو کو جائے ایسا تا ہکو کو جا اللہ تبارک و تعالی اے پاکانی امتی صورت و سیرت دی خیرات عطا فرماوے اور جس مقصد اور مشن واسطے اہل بیت کرام نے ایک قربانی دیتی ہے وہ سمجھنتی اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا جیڑا انہاں لوگاں بنایا ہے وہ تو لوگاں اسلام تو دور کرنا والی گل کوئی بندہ کلمہ پڑھنا چاہندہ ہوئے مومن مسلمان بڑھنا چاہندہ ہوئے انہوں اے ناٹک وکھایا جاوے کہ اگر مومن بڑھنا ہی تینوں آگ دے انگانے تے کھلونا پوسنی تینوں اپنے آنوں لوگ لوہان کرنا پوسی اپنے بتھاڑ سجانے پوسنی گریبان چاک کرنے پوسنی اپنے انہوں نودرے نال چھلنا پوسی تو بھاج کے کلمہ پڑھ سی کہ وہ اکسی میری ماں پہ دی توبہ اگا تا جنت ڈھینی ہے کہ نہیں ڈھینی ہے تے تھائی انگانے تے کھلونا پوسی وہ بھاج کے کلمہ پڑھ سی کہ نس ویسی چپلی ہاتھ کرے سی تے کیا آلے بیت اس تو قربانی دیتی ہے لوگوں نو بچایا جاوے نسایا جاوے کہ اسلام دے چوکھٹ دے جھکاون واسطے قربانی دیتی اللہ صحیح سوچ عطا فرما صحیح سمجھ عطا فرما